السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصحارہ وانصارہ واشیائہ ومحبہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، رواہ بخاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ آج ہم ایک ذکر کی محفل میں حاضر ہو پائے ہیں۔ اس محفل کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک، ان محفلوں کو حدیث شریف میں جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے۔ امام احمد زہد میں، کتاب الزہد میں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ جہاں نیک صالح اچھے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ذکر کی محفل کا دوسرا فائدہ یہ، لیکن ایک فائدے کی طرف میں خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ حیدرآباد سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سفر کرتے ہیں کسی دوسرے شہر کا، بالفرض گلبرگہ شریف کا۔ راستے میں ایک چوراہا آتا ہے اور وہاں پہ مورتی بنی ہوئی ہے رانی چنما کی، یہی کی تھی۔ بچے نے آپ سے پوچھا ابا یہ کون تھی؟ آپ نے کہا بیٹا انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور ہندوستان کی آزادی میں بھی ان کا تھوڑا کردار رہا ہے۔ اور آپ گاڑی میں آگے بڑھے، روڈ کے بغل میں بڑا بل بورڈ لگا تھا بالفرض، اور اس پہ مدر ٹیریسا کی فوٹو بنی ہوئی تھی۔ بچے نے پوچھا ابا یہ کون تھی؟ ابا نے کہا کہ یہ انہوں نے غریبوں کی بڑی مدد کی، اپنی پوری زندگی انہوں نے جو ہے سلم میں بتائی، جھگی جھوپڑیوں میں بتائی، اسی لیے ان کی فوٹو یہاں لگائی گئی۔ اور آگے بڑھے آپ، پوسٹ آفس تھا، پوسٹ آفس میں ڈاک ٹکٹ آپ نے لیا بالفرض، اس پہ آئنسٹائن کی فوٹو بنی تھی۔ بچے نے پھر ابا سے پوچھا ابا یہ شخص کون تھا؟ ابا نے کہا یہ البرٹ آئنسٹائن بہت بڑا سائنسداں، سائنٹسٹ تھا، اس لیے اس کی فوٹو یہاں بنی ہوئی ہے۔ بچہ اور ابا گھر پہنچے، اسکول کی کتاب کھولی، اس پہ ہریش چندر کے متعلق ایک لیسن تھا، ایک باب تھا۔ بچے نے پوچھا ابا یہ ہریش چندر کا ذکر کیوں ہو رہا ہے کتاب میں؟ ابا نے کہا کیونکہ یہ بادشاہ تھا اور اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے سچ بول کر ہی جو ہے گرچہ چتا پر اس کے لوگ جلنے والے تھے، جھوٹ نہیں بولا، اس لیے اس کا یہاں ذکر ہے۔ اب ایک سوال ہے، ان تمام لوگوں کی فوٹو کو کیوں حکومت یا لوگ عام کر رہے ہیں؟ سوال ہے کیوں رانی چنما کی مورتی بنائی گئی، البرٹ آئنسٹائن کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا، کیوں ہریش چندر کے بارے میں اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے؟ سوال ہے۔ تو اگر آپ علم نفسیات اور علم تعلیمات ایڈوکیشنسٹ کے پاس جائیں گے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے، کہیں گے جن چیزوں یا جن لوگوں کے بارے میں بچوں کو ذہن میں بچپن میں بتا دیا جاتا ہے، بچوں کے ذہن میں وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں،
اسی لیے بچپن ہی میں ان کی تعلیمات دی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم بھی سائنس میں ترقی کرو گے تو آئنسٹائن کی طرح دنیا تم کو بھی یاد کرے گی، لہذا سائنس کی تعلیم حاصل کرو۔ اگر تم بھی ملک کی وفاداری میں کام کرو گے تو لوگ تم کو یاد کریں گے، لہذا ملک کے وفادار بنو۔ اگر تم بھی سچ بولو گے تو تمہارے بارے میں پڑھایا جائے گا، لہذا تم بھی سچ بولو۔ یعنی جن کے بارے میں بچپن میں ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے، بچہ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں، اس کے مائنڈ میں ویسا بننے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات مانتے ہیں آپ؟ اسی لیے ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے بچپن سے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کسی اسکول کی کتاب میں پڑھا ہے؟ یا کبھی راستے میں ہائی وے پہ جاتے وقت آپ نے کبھی بل بورڈ میں دیکھا ہو کہ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا یہ قول تھا؟ یا کبھی آپ نے دیکھا ہو خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کا یہ قول تھا؟ تو ان کی تعلیمات آپ کے بچوں کو کون بتائے گا؟ اس طرح کے جلسے کا یہ ایک فائدہ ہے، جہاں آپ کو ثواب مل رہا ہے وہاں آپ کو علم بھی دیا جا رہا ہے، ورنہ آج سے 200 سال کے بعد بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ غوث العظم کے بارے میں ہمارے یہاں جلسہ کیسے منایا جاتا تھا۔ اس طرح اپنی تاریخ کو نہیں بھلایا جاتا۔ جو قوم اپنی تاریخ کو، میں اس کو آپ کو سوشل سائنس کی تھیوری بتا رہا ہوں، جو اپنی ہسٹری کو بھلا دیتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو اپنی تاریخ کو زندہ رکھنا ہے، ہم کو اپنے کلچر، اپنی سویلائزیشن، اپنی تہذیب کو زندہ رکھنا ہے، اور اپنی تاریخ، اپنی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے جلسہ کیا گیا ہے۔ ثواب تو ہے کہ اس محفل میں ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم کو یہاں بیٹھنے کا ثواب مل گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلی نسل کو بھی یہ بتا رہے ہیں، وی آر ٹرانسمیٹنگ دا نالج، دس از ہاؤ جلسہ آف غوث العظم ہیز ٹو بی آرگنائزڈ۔ اس لیے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اپنے عقلوں کو دستک دیں، ہم کس پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی غیر شرعی چیز تھوڑی ہو رہی ہے، قرآن اور سنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ کے جو ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسی محفلوں کو بھی اگر لوگ اعتراض کریں تو سمجھ لیجئے کہ وہ ذہن سے اپاہج ہیں۔ اعتراض کرنے سے پہلے سوچیے آخر ہم کیوں اعتراض کر رہے ہیں۔ ایک بات درود شریف پڑھ لیجئے، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کیوں بھائی آئے دن اخبار میں آپ پڑھتے ہیں آج فلاں دیوس منایا گیا، آج ورلڈ اوزون ڈے منایا گیا، آج ٹیچرز ڈے منایا گیا، آج فلاں کا دن منایا گیا، آج یونائٹڈ نیشنز نے وومنز ڈے ڈکلیئر کیا ہے۔ یہ کیوں دن پوری دنیا کے لوگ متعین کر رہے ہیں؟ ہر مذہب کے لوگ، ہر ملک کے لوگ، ہر تنظیم کے لوگ اپنے بانی کو یاد کرتے ہیں، تو وہاں پہ اعتراض نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو۔ تو اصل میں اعتراض کرنے سے پہلے بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ ہم اعتراض کیوں کر رہے ہیں۔ اس طرح کی محفلوں کو زیادہ سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ پہلے لوگ پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اب خطرناک چیز آ گئی ہے ہاتھ میں جس سے لوگوں کا پڑھنے کا شوق ختم ہو رہا ہے، اور اگر یہاں کوئی انفارمیشن مل بھی رہی ہے تو پتہ نہیں آپ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اسی لیے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں انتظامیہ کو کہ آپ نے اس جلسے کو منعقد کیا، اس سے آپ کو بھی فائدہ، ہم کو بھی فائدہ، جو سن رہے ہیں ان کو بھی فائدہ، یہاں بھی فائدہ، وہاں بھی فائدہ۔ میں نے جس آیت مبارکہ کو بالکل شروع میں تلاوت کی اس کا مفہوم یہ ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے اچھے کام کیے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سیجعل لہم الرحمن ودا،
تو ایسے لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج مختلف سیاسی پارٹی کے لوگ جب اپنی ریلی کرتے ہیں تو پیسہ دیا جاتا ہے، ہماری ریلی میں آئیے گا، دن کا اتنا پیسہ ملے گا، کھانے کا بھی انتظام ہوگا، اور ہماری پارٹی کی گاڑی کھڑی بھی ہوگی، آپ گاڑی میں بیٹھیے، آپ کو گاڑی میں اتارا جائے گا۔ صحیح بول رہا ہوں؟ لیکن یہاں کیا بات ہے، آپ اپنا پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں، بارش میں بیٹھے ہیں، غوث الاعظم کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی محبت میں دلوں میں ڈالتا ہوں۔ کوئی شخص کسی بادشاہ کو گالی دے، ہم بولتے ہیں گالی نہیں دینی چاہیے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، آپ کا دشمن بھی ہے تو اس کو گالی نہیں دینی، لیکن پھر بھی لوگ دیتے ہیں۔ کسی بادشاہ کو پرانے یا کسی پولیٹیشین کو جو زندہ ہے، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کوئی کسی اللہ کے ولی کے بارے میں زبان بڑھا دے تو کیوں غصہ آتا ہے بھائی؟ ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ہم جن کے نام پر آج جلسہ کر رہے ہیں، سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ، معلوم ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 470 ہجری میں۔ کتنے ہجری میں؟ اور ابھی چل رہی ہے 1443، تقریباً مائنس کر لیجئے، انتقال کب ہوا تھا؟ 560 میں، پیدائش 470، بعض 471 آیا ہے، 470 یاد رکھیے، 470 ہجری میں پیدائش۔ آپ 1443 میں 470 نکالیں گے تو آپ کو کتنا ملے گا؟ 980 کے آس پاس۔ ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ آج سے کم و بیش 950 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ کتنے سال پہلے؟ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اکثر نے ان کی کتاب بھی نہیں پڑھی ہے، لیکن آخر کیا بات ہے کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی محبت میں دلوں میں ڈالتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا جب کسی بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، دوست، ولی کا لفظی معنی ہے دوست، اس کی جمع، اس کا پلیورل ہے اولیاء۔ سمجھ لیجئے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، کوئی شخص عبادت کر کر ولایت حاصل نہیں کر سکتا، یا یہ کہے کہ میں چلہ کروں گا تو مجھے ولایت مل جائے گی، نہ، ولایت ہمیشہ عطائی ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنا ولی بناتا ہے۔ آپ محنت کر کے بولنے کی میں نہ، اللہ تعالیٰ کیوں؟ بنا تشبیہ و بنا تمثیل، آپ کو کسی منسٹر سے ملنا ہوتا ہے تو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، اجازت لیں گے تو بولے گا ٹھیک ہے 5 منٹ کے لیے آ جاؤ، منسٹر دنیا کا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ولی آپ اپنے نہیں، اللہ کی مرضی سے بنیں گے۔ ہاں، اللہ جس کو ولی بناتا ہے یا بنانے کا ارادہ فرماتا ہے اس کو نیک صالح اعمال پہ لگا دیتا ہے، لیکن یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ ہم یہ کریں گے تو ولی بن جائیں گے، ولایت اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ، بخاری کی حدیث ہے، تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبرائیل، میں فلاں بندے کو اپنا دوست رکھتا ہوں، تم بھی اس کو اپنا دوست رکھو۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے کو اپنا دوست رکھتے ہیں. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی محفل میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے فرشتوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو دوست رکھتا ہے. اب فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. آپ اگر حدیث شریف کا مطالعہ کریں تو پوری حدیث شریف کی کتاب پڑھ لیں گے تو صرف 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف اللہ تعالی نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے. صرف 2 قسم کے لوگ. ایک وہ جو ربا لیتے ہیں, سود, اللہ تعالیٰ ان کے خلاف جنگ کا اعلان فرماتا ہے. اور دوسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے بغض رکھتے ہیں, نفرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولیوں سے نفرت کرتا ہے, بغض رکھتا ہے, اس کے خلاف میں جنگ کا اعلان فرماتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب بندے, اولیاء اللہ کا مقام ہے. ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. کیوں؟ ہم جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے شریعت کی یہ بات بتائی. اب ہم جن کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے. ہر سال بچپن سے ہم لوگ 11ویں شریف اور غوث اعظم کا جلسہ مناتے ہیں. بنیادی چیز جاننا ضروری ہے, مکمل تو نہیں, لیکن آپ اس جلسے میں آئے ہیں, یہاں سے جب جائیں تو کچھ باتیں لے کر جائیں. کچھ باتیں. نام شیخ عبد القادر, نسب والد کی طرف سے حسنی, والدہ کی طرف سے حسینی, حسنی حسینی رضی اللہ عنہ. لقب غوث الاعظم, غوث الاعظم. پیدائش کب ہوئی؟ 470 ہجری میں. یہ کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1443. میں ہر جلسے میں بتاتا ہوں, یہاں بھی دوہرا دوں جو لوگ پہلی بار آئے ہیں ان کے لیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی اس کو اسلامی کیلنڈر, اسلامی تاریخ کا فرسٹ ریفرنس مانا جاتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی اس واقعے کے 470 سال کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی. ایک چیز اور سمجھ لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے شہر میں تشریف لائے اس دنیا میں؟ مکہ شریف میں. یہ ضرور سمجھ کر یاد کر کے جائیں. اگر آپ یہ بھی یاد کر کے جائیں گے مجھے بڑی خوشی ہوگی. مکہ شریف میں تشریف لائے اور وہاں کتنے سال رہے؟ 53. یاد رکھیے کتنے سال رہے؟ 53. 40 سال میں انہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا. نبی نہیں بنے, اعلان فرمایا. نبی تو اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تھے. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. جامع ترمذی کی صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے بیچ میں تھے. تو 40 سال میں انہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا. اعلان فرمانے کے بعد 13 سال مکہ شریف میں رہے. تو 40 اور 13 کتنا ہو گیا؟ 53. 53 ایئرز تک مکہ شریف میں رہے. اس کے بعد ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے اور مدینہ شریف میں 10 سال رہے. کتنے سال؟ 10 سال. 53 اور 10 کتنا ہو گیا؟ 63 سال. 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے وصال فرمائے. اگر آپ اپنے بچوں کو یہ بتا دیں میں خوش ہو جاؤں گا. ایک دم بنیادی بات. اور حضور آج بھی زندہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ ہم نے اپنے گھر سے نہیں بنایا ہے, یہ بالکل صحیح حدیث میں ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، رواہ امام بیہقی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے تو اس کا کل صبح سے نہیں ابھی سے یہ عقیدہ ہو جانا چاہیے کہ تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کیونکہ شیخ ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ والا حصہ بعد میں آئے گا، آپریشن بعد میں، ٹھیک، آرام سے۔ تو حضور زندہ ہے، ہاں بالکل۔ اچھا، جیسے کہ پوسٹر میں اعلان ہوا ہے اور بار بار، اس سیشن کے بعد سوال جواب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، جو ہے آپ لکھ کر بھیجئے، اپنے مولوی حضرات کو لے کے آئیے، ہم تو کھلے عام بول رہے ہیں۔ لیکن بس ایک ہی التجا ہے، ہم جو حوالہ دیں، دلیل دیں، اس کو آپ چیک کیجئے، اور اگر صحیح ہو تو الحمدللہ سنی بن جائیے۔ اور ہم کچھ نہیں چاہتے، کیونکہ الحمدللہ ہم تو بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، ہمارے مزاج میں ہی دعوت دینا اور نرمی شامل ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ ان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو حضور کے متعلق یہ انفارمیشن اپنے بچوں کو ضرور بتا دینا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کون سے شہر میں پیدا ہوئے؟ جیلان میں۔ یہ جیلان دراصل فارسی میں گیلان ہے، غاف سے، چونکہ عربی گرامر میں، عربی زبان میں غاف نہیں ہوتا، اس لیے ان کو اصل نام ہے شیخ عبد القادر گیلانی، لیکن جب عربی میں چونکہ غاف نہیں ہوتا وہ گیلانی کیا ہو جاتا ہے؟ جیلانی۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، جیل نام کا ایک شہر تھا، وہ وہاں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو کچھ کتابوں میں شیخ عبد القادر جیلی بھی لکھا ملے گا رضی اللہ عنہ۔ تو ماں کی طرف سے حسینی، باپ کی طرف سے حسنی، حسنی حسینی۔ ان کے والد کا نام حضرت موسیٰ بن جنگی دوست، ایک روایت میں موسیٰ جنگی دوست، یعنی بن نہیں ہے، ٹھیک ہے، دو الگ الگ کلمی نسخوں میں ہیں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور ان کی لقب ہے ام الخیر۔ اب یہاں پہ میں دو چیز بتانا چاہوں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے، وہ جوانی کے دور میں سفر کر رہے تھے، آپ نے سنا ہوگا مشہور، ایک درخت سے پھل گرا، وہ پھل کھا لیا، ان کو احساس ہوا جبکہ وہ دریا میں بہتے ہوئے آیا تھا کہ میں نے تو بنا اس کے مالک کے اجازت کے لیے، یہ تقوی کا مقام ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ کوئی بہتی ہوئی اگر چیز ہے اور وہ پانی میں بہتی ہوئی آ گئے تو آپ کو مالک کی تلاش نہیں کرنی، لیکن چونکہ خوف خدا ہے اس لیے اونچا مقام ہے۔ پتہ کیا تو وہ بزرگ نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر ان کی عادت اور عبادات سے اتنے خوش ہوئے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب یہاں پہ میں ایک حدیث شریف کی طرف اشارہ کروں گا جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح جب کیا جاتا ہے تو لڑکی کا انتخاب 4 وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اس کی خوبصورتی کی بنا پر کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، لوگ کرتے ہیں۔ ایک اس کی دولت کی بنا پر کہ بڑے خاندان، امیر خاندان کی ہے۔ ایک اس کے حسب و نسب کی وجہ سے کہ فلاں خاندان کی ہے، اور ایک اس کے دین کی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس لڑکی کا انتخاب اس کی دینداری کی وجہ سے ہوتا ہے وہ نکاح سب سے اچھا ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے جو رشتہ ہو رہا ہے وہ دولت دیکھ کے نہیں ہو رہی ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں ان کی عبادت، ان کے زہد، ان کے تقوی، ان کے پرہیزگاری کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ تو جہاں پر رشتے کی بنیاد اللہ کی محبت ہے، ایسے پاکیزہ رشتوں سے ولی اللہ ہی پیدا ہوتے ہیں۔
آج ہم بچیوں کا نکاح کرتے ہیں، لڑکوں یا لڑکے والے ہیں تو ڈھونڈتے بھائی لڑکی کا رنگ کیسا ہے، ہونٹ کیسا، ناک کیسی، دولت کتنی، یہ دیکھتے ہیں۔ کبھی دیکھتے ہیں کہ لڑکی یا لڑکا دونوں نمازی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس کے بارے میں پتہ کرتے ہیں کہ اس کے میں کوئی بری عادت تو نہیں ہے؟ رات رات کو 3 گھنٹے تک چائے خانے پر بیٹھا ہوا ہے، کبھی فرض نہیں پڑھنا، لیکن اس کو بیوی ایسے چاہیے جو صبح اٹھ کر تلاوت قرآن پاک کرے۔ خود جمعہ نہیں پڑھنا ہے لیکن بیوی کیسی چاہیے؟ قرآن پاک تلاوت کرنے والی۔ تو میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو ایسے لڑکوں کو مت دیجئے جن کو قرآن پاک کی تلاوت نہیں آتی ہے، کیونکہ جو اللہ کے کلام پاک کی عزت نہیں کر رہا ہے وہ آپ کے بیٹی کی عزت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کو نازل فرمایا ہے تلاوت کرنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ ہم اس کو غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیتے ہیں اور پھر جس دن گھر میں قرآن خوانی ہوتی ہے اس کو اتارتے ہیں۔ یہ نہیں، غوث الاعظم کی تعلیمات ابھی ہم دیکھیں گے، رات رات بھر تلاوت قرآن پاک کرتے تھے۔ اور ایک اور چیز بتا دوں، میں جتنے واقعات بتا رہا ہوں اس میں اکثر اور بیشتر کون سی کتاب سے ہے؟ کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار۔ یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی ہے، لکھنے والے امام شتنوفی حنبلی رحمت اللہ علیہ۔ غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے تقریباً 250-300 سال کے بعد لکھی گئی، اور غوث الاعظم کی سوانح کی سب سے مستند کتاب ہے، اور اس میں جتنے واقعات لکھے ہیں وہ سند کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ جو حدیث شریف پڑھنے والے بچے ہیں وہ جانتے ہیں، جب حدیث شریف کا درس دیا جاتا ہے تو سند بتائی جاتی ہے، حدثنا، اخبرنا، سمعتو، ہم نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، پورے اس سند میں لوگوں کا نام بتایا جاتا ہے۔ اس کتاب بہجت الاسرار میں امام شتنوفی حنبلی رحمت اللہ علیہ نے جتنے واقعے لکھے ہیں سب کی سند بیان کی ہے۔ کتاب کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، ملتا ہے آپ کو عرشی کتاب گھر میں لیاقت علی رضوی صاحب دے دیں گے، ان سے لے کر پڑھیے آپ لوگ۔ میں وہاں سے بتا رہا ہوں، پیدا ہوئے تو چونکہ ماں باپ متقی پرہیزگار تھے، بچہ پیدائشی ولی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت جب ان کی دور تھا تو رات کو گھوما کرتے تھے پتہ کرنے کے لیے کون پریشان ہے، کس کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ کوئی بھی دودھ کا ویپاری دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ ایک بڑھیا اپنی بچیوں کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، تو ان کی بیٹی نے کہا کہ حضرت عمر نے جو خلیفہ ہیں مسلمانوں کے منع فرمایا ہے۔ تو بڑھیا نے کہا ارے وہ تو اپنے گھر میں ہوں گے، یہاں تھوڑی ہیں۔ کہا لیکن امی اب اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر آئے، اپنے بیٹوں کو بلایا، اب پوچھا مجھے ایک لڑکی کے بارے میں علم ہوا ہے، تم میں سے کون اس سے نکاح کرے گا؟ لڑکوں یہ نہیں پوچھا ابا رنگ کیا ہے، دکھتی کیسی ہے، آنکھ کیسے، ہونٹ کیسے، ناک کیسی، جہیز کتنا ملے گا، معاذ اللہ، یہ سب نہیں پوچھا۔ کہا اس کے دل میں خوف خدا ہے تو نکاح ہو گیا۔ اب اس نکاح سے جو بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کا جو بیٹا ہوا ان کو ہم اور آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، چونکہ نکاح اللہ اور رسول کے واسطے ہوا تھا، نکاح شریعت کے مطابق ہوا تھا، شریعت کے واسطے ہوا تھا تو اولاد اچھی پیدا ہوئی۔ آج جو معاشرے میں پریشانی اور برائی ہے، ہم دیکھیں کہ کہیں ہم جو رشتہ کر رہے ہیں وہیں بنیاد تو پیسہ نہیں ہے، کتنا لے کر آئے گی۔ آپ اگر جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کیا اعلان کر رہے ہیں دنیا کو؟ ہمارا بیٹا نکما اور نکھٹو ہے، یہی تو اعلان کر رہے ہیں۔ وہ کما کر گھر چلا نہیں سکتا، آپ کی بیٹی جو پیسہ لے کر آئے گی اس سے ہمارا گھر چلے گا۔ اس جہیز کے چلتے کتنی بچیوں کی عمر نکل رہی ہے اور گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے۔
اسلام کو بدنام نہ کریں، نکاح کو آسان کریں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ 12 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ مدرسہ جایا کرتے تھے، وہیں گیلان میں پڑھا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا جب وہ مشہور ہو گئے کہ آپ کو کب علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست چن لیا ہے؟ فرماتے ہیں خود میں 12 سال کی عمر میں ایک بار جا رہا تھا تو مجھے کہا گیا تم کو کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اور دوسری روایت میں ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ میرے اگل بغل فرشتے تھے اور کہا ہٹ جاؤ، یہ شریف خاندان کا لڑکا ہے، اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ فرماتے ہیں مجھے 12 سال کی عمر میں احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا محبوب رکھا ہے، اپنا ولی دوست رکھا ہے۔ 18 سال کی عمر میں بغداد شریف کا سفر کیا۔ کہاں رہے 18 سال تک؟ گیلان میں، جیلان میں۔ والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا، اب یہاں ماں کا رول آتا ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں بچوں کو پکڑا دیتی ہیں موبائل، کھیلو بیٹا، ہم بزی ہیں۔ کیوں ہم آپ کہاں بزی ہیں؟ ہم دوسرے موبائل میں بزی ہیں۔ فکر نہیں کہ ہمارا بچہ کیا سیکھ رہا ہے، فکر نہیں ہے۔ یہاں غوث الاعظم کی والدہ کو فکر ہے، میرے بیٹے کی بنیادی تعلیم تو گیلان شہر میں ہو گئی ہے، لیکن اس زمانے کا بڑا شہر بغداد تھا جہاں بڑے بڑے علماء اور محدث رہا کرتے تھے۔ تو کہا بیٹا اونچی تعلیم، اعلیٰ تعلیم کے لیے تم بغداد کا سفر کرو۔ سفر کیا اور وہ پھر مشہور واقعہ جو آپ لوگ بچپنے سے سنتے آئے ہیں، سنا ہوگا کہ والدہ نے کہا بیٹا لمبا سفر ہے، تمہارا جو جبہ ہے اس کے اندر کپڑا سل کر سونے کی اشرفیاں رکھ دی، سونے کے کوئن، کہ اس زمانے میں ڈاکو ہوا کرتے تھے، راستے میں لوٹ لیا کرتے تھے، تو اندر اگر آپ سل کر رکھیں گے تو کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ جا رہے تھے، ڈاکوؤں کے قافلے نے پکڑ لیا، پورا چیک کیا، چیک کرنے کے بعد کچھ ملا نہیں، تو ڈاکو نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی سونے کی گنی ہے، سونے کی اشرفی؟ کہا ہاں۔ ڈاکو ان کو پکڑ کر لے آیا اپنے سردار کے سامنے، اپنے لیڈر کے سامنے۔ کہا میں نے اس بچے کو پورا اوپر سے نیچے تک چیک کر لیا ہے، مجھے کہیں سونے کی گنی اشرفی نہ ملی، لیکن یہ بچہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس ہے۔ تو سردار نے پوچھا، باس نے، لیڈر نے پوچھا اے لڑکے کیا تمہارے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں؟ کہاں ہے؟ تو سردار نے کہا دکھاؤ۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے جب جبے کی جو اندر کا کپڑا پھاڑا تو اندر سے سونے کی گری نکل گئی۔ تو سردار نے پوچھا تم نے جھوٹ کیوں نہیں، تم نے کیوں ہم کو بتا دیا؟ اگر تم چاہتے تو اس کے بارے میں اعلان نہ کرتے اور نکل جاتے۔ کہا میری والدہ نے گھر سے مجھے رخصتی کرتے وقت، وداع کرتے وقت کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ تو جب تم نے پوچھا مجھ سے کہ تمہارے پاس کیا سونے کی اشرفی ہے تو میں نے جھوٹ نہ بولا۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار سوچا کہ اتنے چھوٹے لڑکے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف ہے، ان کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، اس کے پورے 40 ڈاکوؤں کا گروہ ایمان لے آیا۔ آج ایسی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو بیٹھا کر بولتی ہیں بیٹا جھوٹ مت بولنا، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے۔ فون کوئی کرتا ہے بیٹا لو کہہ دو ابا گھر پہ نہیں، ابا بغل میں بیٹھے ہیں۔ جھوٹ بولنا ہم سکھا رہے ہیں بچوں کو، تو کہاں سے ہمارے بچے اچھے بن جائیں گے؟ اب دیکھیے گھر کا ماحول، ماں کی تربیت، ماں کی فکر کی میرے بیٹے کو اونچی تعلیم ملے کیسی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ 18 سال کی عمر میں بغداد شریف لائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ابھی بغداد شہر میں داخل مت ہوئیے، آپ ابھی آپ کے لیے وقت نہیں ہے۔
غوث الاعظم بغداد شریف کے باہر کافی مدت تک رہے، اور یہی نقطے کی بات میں بتانا چاہتا ہوں. یہ کیوں نہیں آپ جاننا چاہتے کہ اس مدت میں انہوں نے کیا کیا؟ رات و دن عبادت اور تلاوت کی، پتیاں اور پیڑ کے پتے کھا کر پیٹ بھرا، کیونکہ اس زمانے میں سوکھا بہت پریشانی ہوا کرتی تھی. غوث الاعظم کی عبادت کے بارے میں بھی تو جانیے. ان کو اتنا اونچا مقام ملا، اور صحیح روایتوں میں ہے، میں تفصیل میں نہیں جانتا، کہ وہ پیدائشی ولی جب 12 سال کی عمر میں ان کو پتا لگ گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست چن لیا ہے، اس کے باوجود نفل، ہم تو فرض چھوڑ دیتے ہیں، نفل عبادت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں. کیوں؟ والذین آمنوا اشد حب للہ، ایمان والے تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو غوث الاعظم کی کرامات بیان کرتے ہیں تو جانیے بھی کہ کس طرح 40 سال تک پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا، رات بھر عبادت میں اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہے، نفل پڑھتے رہے، غریبوں کی مدد کرتے رہے. ایک بار ان سے پوچھا گیا جب ان کی شہرت اور مقبولیت ہو گئی کہ آپ کو اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، آپ کو کون سی اپنی 2 چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوں گی؟ فرمایا 2 چیزیں مجھے لگتا ہے، ایک جو میں لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، اور دوسرا میرا اخلاق اور میرا کردار. غریبوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا. تمام اولیاء اللہ نے فرمایا ہے اگر تم تصوف کی منزل میں آگے بڑھنا چاہتے ہو اور جلدی بڑھنا چاہتے ہو تو ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ. آج ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چاول چھوڑ دیتے ہیں. آج دنیا والے پیغام دے رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن سے، بین الاقوامی متحدہ سے پیغام کیا آ رہا ہے معلوم ہے؟ سب سے زیادہ کھانا ویسٹ کرنے والے ملکوں میں انڈیا کا نام ہے. یہاں لوگ سب سے زیادہ کھانا ضائع کرتے ہیں، لہذا انٹرنیشنل لیول پر کوشش چل رہی ہے کہ لوگ کھانا ضائع ویسٹ نہ کریں. ہمارے نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرما دیا ہے کہ انگلیاں چاٹ کر اور کھانے کے برتن چاٹ کے صاف کرو. ہوٹلوں میں چلے جائیے، رات کو چلے آئیے، پیچھے ڈبے کا ڈبہ کھانا نکل رہا ہے، ڈسٹ بن میں پھینکا جا رہا ہے، اور ایسے غریب لوگ سماج میں ہیں جن کو پیٹ بھر کھانا نہیں مل رہا ہے. تو غوث الاعظم نے ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا ہے اور بہترین اخلاق پیش آئے. اب اخلاق پہ گفتگو ہوگی جو اصل موضوع ہے. عبادت تو ہو گئی، رات بھر، دن بھر، لیکن تصوف کیا ہے اب سنیے، کیونکہ غوث الاعظم کا تصوف کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے مال و دولت اور بیٹوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے صاف دل کو دیکھے گا. یہ قرآن مجید ہے. اسی دل کو صاف کرنے کا نام تصوف ہے. آپ کو بخار ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے، دیکھا ان تھرمومیٹر لگا 102 ڈگری بخار، ڈاکٹر صاحب نے دوائی دے دی. پاؤں ٹوٹ گیا، گئے ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن کے پاس، ایکس رے کیا، ہڈی ٹوٹی ہے، پلاسٹر لگا دیا. گھر میں سیپیج ہو رہا ہے، گئے سول انجینئر کے پاس، توڑ کر نیا سیمنٹ لگا دیا. ٹھیک ہے نا؟ جو جس کا ماہر ہے وہ کام کر رہا ہے. اور مثال دوں میں آپ کو، کپڑا گندا ہو گیا، کیا کس سے دھوئیں گے؟ ڈٹرجنٹ سے. سونا گندا ہو گیا، کیسے صاف کریں گے؟ جلا کے، پگھلا کے. پتہ لگا جیسی گندگی ویسا علاج. کپڑے کی گندگی ڈٹرجنٹ، سونے کی گندگی پگھلانا. بیماری ڈاکٹر، دل کی گندگی کا کون ڈاکٹر ہے سماج میں؟ تو پوچھا جاتا دل کی گندگی کیا ہوتی ہے؟ سوچئے دل کی گندگی کیا ہوتی ہے؟ حسد. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حسد انسان کے اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی گھاس کو.
تکبر، گھمنڈ، ہم ان سے اچھے ہیں. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں گھمنڈ کیوں ہوتا ہے؟ چند ایک وجوہات پر گناتے ہیں. پہلا فرماتے ہیں دولت. کئی لوگوں کو اپنی دولت کا گھمنڈ ہوتا ہے، ہم امیر ہیں، کروڑ پتی ہیں وغیرہ. دوسرا حسن و جمال، کئی لوگ کو اپنی خوبصورتی کا گھمنڈ ہوتا ہے. تیسرا طاقت، دیکھا ہوگا کچھ بچوں کو ٹائٹ ٹی شرٹ پہن کے ایسے ایسے کر کے چلتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس کا گھمنڈ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو حسب و نسب کا گھمنڈ ہوتا ہے، ہم فلاں خاندان فلاں کی اولاد ہیں. کچھ لوگوں کو علم کا گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم کو بہت علم ہے. یہ گھمنڈ کی اتنی سا اور بھی وجوہات ہے. گھمنڈ ہے، گھمنڈ ایک بیماری ہے، اس کو کیسے دور کریں گے؟ تکبر، غصہ آنا، حسد، لالچ، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں. تو جب کوئی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا ولی بناتا ہے، اس کے دل سے تمام برائیاں دور ہو جاتی تب بنایا جاتا ہے. اب اس حدیث شریف کے اوپر آئیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص تب تک پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے وہی پسند نہ کرے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. آج ہم دیکھیں اپنے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، ارے یہ ہم کو ہو گیا اس کو نہ ملے، یہ ہمارا ہو گیا اس کے ساتھ نہ ہو. تو جو احوال ہوتے ہیں، جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، اولیاء اللہ اس کو بھی پاک کر دیتے ہیں، اپنے خیالات کو پاک رکھتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. تو اولیاء اللہ عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے خیال، اپنے تصور، ان تمام چیزوں کو پاک کرتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجئے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ میں یقین کرتا ہے، ان کی کرامات میں بھی یقین کرتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے نہیں جی یہ اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کا مطالعہ کم ہوتا ہے، ان کا مطالعہ کم ہوتا ہے. میں حوالے دے دوں، حوالے. آج کل کچھ نوجوانوں کا ایک گروہ آ گیا ہے جو اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، بعض علاقوں میں اہل حدیث کہتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی. ہم جب اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، یہ نام کہاں سے آیا؟ یہ نام ہم نے خود سے اپنے لیے نہیں چنا ہے، اس کا ذکر حدیث شریف میں موجود ہے. قرآن شریف کی آیت ہے یوم تجبد وجوہ و تسود وجوہ. اس دن، قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کچھ چہروں کو روشن کرے گا اور کچھ چہروں کو سیاہ کرے گا. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جن چہروں کو روشن کرے گا وہ سنت و جماعت کے لوگ ہوں گے. دیکھیے تفسیر اٹھا کر اسی سنت و جماعت کا شارٹ فارم سنی بن گیا ہے. ہم اپنے آپ کو قادری بھی کہتے ہیں. آپ پوچھیں گے بھائی آپ قادری کہتے ہیں تو اس کا مطلب بتائیے. ہم نے کہا بالکل صحیح. جو انسان اپنے لیے جس لفظ کا استعمال کرے ذمہ داری اس کی ہے اس کا مطلب بتانے کی. ہم نے کہا ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں تو ہم نے سنی کی دلیل دے دی. ٹھیک ہے. ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں یعنی ہم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے طریقت کے اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو چشتی کہتے ہیں یعنی خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ سے ہم طریقت سے جڑے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو نقشبندی کہتے ہیں یعنی ہم امام احمد سرہندی سے ہوتے ہوئے خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ عنہ سے جڑے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو سہروردی کہتے ہیں یعنی حضرت صحاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں. ہم جن جن لفظ کا استعمال اپنے لیے کرتے ہیں ہم نے اس کا دلیل دی، مطلب بتایا. اب جو لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ اس کا مطلب بتائیں. صحیح ہے نا. ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اصول اور مذہب کی پیروی کرتے ہیں. ہم شافعی کہتے ہیں یعنی امام شافعی رضی اللہ عنہ کے اصول اور مذہب کی پیروی کرتے ہیں. تو ہم نے بتا دیا. اب چھوٹا سوال کہ جو لوگ سلفی کہتے ہیں یا ہم دونوں کو لفظ کو لیں گے
وہ اپنے آپ کو بتائیں کہ سلفی کا مطلب کیا ہے. تو سمجھ لیجئے سلفی کسے ہیں؟ جو اسلاف کو مانے، اسلاف کی پیروی کرے. کس کی پیروی کرے؟ اسلاف. تو آپ پوچھیں گے اسلاف کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کے شروع کے جو 300 سال کے بزرگ ہیں، کتنے سو سال کے؟ 300 سال کے، ان کو اسلاف کہتے ہیں. اور جو ان کی پیروی کرے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ سلفی. تو اب بچے کے ذہن میں سوال آیا کہ اسلام کے شروع کے 300 سال کے بزرگوں کے نام بتا دیجئے. ہم نے کہا تمام صحابہ اکرام، تابعی، امام جعفر صادق، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اجمعین، یہ تمام کے تمام اسلاف ہیں، لیکن ان کی پیروی تو ہم کرتے ہیں. آپ پیروی کرتے ہیں شیخ ابن تیمیہ کی. شیخ ابن تیمیہ کی موت ہوئی ہے 728 ہجری میں. ناصر الدین البانی کی موت ہوئی ہے 1420 میں، آج سے صرف 23 سال پہلے. آپ کیسے اپنے آپ کو سلفی کہہ سکتے ہیں؟ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، للکار ہے، للکار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں جی، ہم تو امام بخاری کو مانتے ہیں. میں نے کہا تب تو الحمدللہ. آئیے امام بخاری کو مانتے ہیں. قصہ امام بخاری تو ٹناٹن سنی تھے ہمارے جیسے. یہ آپ کیسے بول رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ان کے 2 عقیدے بیان کر رہا ہوں کتابوں کے حوالے کے ساتھ. جائیے کھولیے پڑھیے، اگر جھوٹ ہو تو بولیے بھائی فضل اللہ چشتی نے آ کر حیدرآباد میں جھوٹ بولا، اور اگر سچ ہے تو سنی بننا پڑے گا. کیا بات، سبحان اللہ. امام بخاری کا عقیدہ نمبر 1، کتاب کا نام فتح الباری، لکھنے والے امیر المؤمنین فی الحدیث امام ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ. فتح الباری کے شروع میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ الکبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کے قریب بیٹھ کر لکھتے تھے، اس عقیدے سے کہ حضور کے روضے مبارک کی قربت کی وجہ سے میری کتاب مقبول ہو جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ سنیوں کا ہے. امام بخاری کا دوسرا عقیدہ سنیے، کتاب کا نام الادب المفرد. یہ امام بخاری کی کتاب ہے. اس میں وہ ایک باب باندھتے ہیں، ایک چیپٹر باندھتے ہیں. کیا کرنا چاہیے اگر کسی کے کان میں آواز آئے یا پاؤں سن ہو جائے؟ کیا کرنا چاہیے اگر کسی کا پاؤں سن ہو جائے؟ حدیث نقل کرتے ہیں امام بخاری. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان ابن ابی اسحاق ان عبد الرحمن بن سعد قال خضرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر احب الناس اليك فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں ایک بار حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے کہیں، صحابی، اور ان کا پاؤں سن ہو گیا. سن سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ تو کسی نے ان سے کہا آپ اس شخص کو یاد کیجئے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی نے حضور کو یا کے صیغے کے ساتھ پکارا، یا رسول اللہ، اور ان کے پاؤں کی تکلیف دور ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. امام بخاری کا انتقال ہوا ہے 254 ہجری میں. کتنے ہجری میں؟ آج سے 1200 سال پہلے. امام بخاری سے پہلے 2 امام گزرے ہیں حدیث کے، ایک امام ابن جاد جن کی مسند ہے، ایک امام ابن سعد جن کی طبقات ہے. یہ دونوں حدیث کے امام بخاری کے پہلے کے امام ہیں. ان دونوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. اور اپنے آپ کو سلفی کہنے والے جو لوگ ہیں ان کے جو سب سے بڑے شیخ گزرے ہیں، شیخ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے الکلیمۃ الطیب، پاکیزہ کلموں کی کتاب. اب ظاہر کی بات ہے بھائی پاکیزہ کلموں کی کتاب میں شرک اور کفر تو نہیں ہوگا. شیخ ابن تیمیہ باب باندھتے ہیں اپنی کتاب الکلیمۃ الطیب میں کیا کرنا چاہیے اگر کسی کا پاؤں سن ہو جائے، اور اسی حدیث شریف کو نکل کرتے ہیں کہ اس کو یا کے ساتھ رسول اللہ کو یاد کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت. واہ 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 واہ. لیکن آپ کیا کریں گے؟ آج آپ نے دیکھا ہوگا کالج جانے والے بچے جینز ٹی شرٹ میں گھومنے والے مجتہد مطلق مل جاتے ہیں. مجتہد مطلق، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے. سنا ہے، دیکھا ہوگا. یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، اور علم کو یوں اٹھائے گا کہ اہل علم یعنی سچے علماء کو اٹھا لیا جائے گا. اس کے بعد جاہل لوگ ہوں گے. کون لوگ؟ جاہل لوگ، جو اپنی رائے کو دین بنا کر پیش کریں گے. آج دیکھ لیجئے، یہ میں جب ملتا ہوں بچوں سے میں دیکھتا ہوں واہ واہ حضور کی حدیث کیسے واضح ہو رہی ہے. ایک شہر میں گئے، بچے آ گئے، ہم تو صرف بخاری شریف پہ عمل کرتے ہیں. میں نے کہا یہ لو بخاری شریف پڑھو. نہیں، یہ عربی والی نہیں، ہندی والی پہ عمل کرتے ہیں. شیخ گوگل میں انگریزی میں حدیث ڈھونڈ کر کون سا علاقہ ہے، تالاب کٹا ہے، تالاب کٹا کے مجتہد بنے ہوئے ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے. نوجوان بچوں کو نہیں جی یہ نہیں. اب کہا نہیں جی ہم نے آج سے اپنے آپ کو اب سلفی نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اہل حدیث. ہم نے کہا اچھی بات، ہم تو غریب نواز کے ماننے والے، پیار محبت سے ہی کام کریں گے ہم لوگ. بھائی آپ اہل حدیث کا مطلب بتا دیجئے. کہا جو صحیح حدیث پہ عمل کرے. ٹھیک، ہم نے کہا ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہم پیش کر دیتے ہیں. کس کی؟ صحیح بخاری کی. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب بھی کوئی صحابی کو بخار ہوتا یا بری نظر لگ جاتی، حضور کے موئے مبارک کو لے کر صحابی پانی میں گھماتے، پانی کو پی لیتے. امام ابن حجر اسقلانی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس بال مبارک، موئے مبارک کو چاندی کے برتن میں رکھا جاتا جس کو جنجبان کہتے تھے، اور صحابی جب اس حضور کے موئے مبارک کو پانی میں گھلو کے پیتے تو ان کا بخار دور ہو جاتا. سبحان اللہ. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. یہ اجمیر شریف کا عقیدہ نہیں ہے، یہ بغداد شریف کا عقیدہ نہیں ہے، یہ بریلی شریف کا عقیدہ نہیں ہے، یہ حیدرآباد شریف کا عقیدہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. عقیدہ صحابہ، عقیدہ صحابہ، مذہب اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئیے صحیح مسلم کتاب الحج، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کا جب بال مبارک مڑوایا، صحابہ میں بھگدڑ مچ گئی کہ کس کی قسمت میں زیادہ موئے مبارک آتے ہیں. آپ تو اہل حدیث مطلب صحیح حدیث کو ماننا ہے. صحیح حدیث ہم نے ایک بتائی، حضور نے کیا فرمایا؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اگر آپ اہل حدیث ہیں تو کل سے عقیدہ رکھ لیجئے. ایک دوسری حدیث میں فرمایا، یہ بھی صحیح ہے، ان اللہ تعالی قد حرم علی الارض ان تقل اجساد الانبیاء، رواہ بیہقی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو نقصان پہنچائے. اگر آپ اہل حدیث ہیں تو آپ کو کل سے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ حیات برزخی نہیں ہیں. حیات برزخی نہیں ہیں. برزخی تو ہم جیسے گناہگاروں کو بھی ہے، غیروں کو بھی ہے، وہ جسم کے ساتھ زندہ ہیں. اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم نے آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، سنی ہوگی. حضور علیہ السلام جب معراج کی رات پہ جا رہے ہیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ان کی شباہت بیان فرمائی کہ ان کا قد اونچا تھا، ان کا کندھا چوڑا تھا، ان کا رنگ لال تھا، اور کندھا اور رنگ روح کے نہیں جسم کے ہوتا ہے. اب کیا کریں گے؟ پوری بیس چلی گئی، نام پر آ گیا سوال، نام پر سوال ہو گیا صاحب.
اور سنیے غوث الاعظم کا مرتبہ، ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم نہیں بیان کریں گے۔ جو سلفی اہل حدیث فرقے کے سب سے بڑے شیخ گزرے ہیں، کیا نام ہے؟ شیخ، ان کی قبر کہاں پہ ہے؟ دمشق میں، پکی سیمنٹ کی قبر ہے، وائٹ رنگ کا اس پہ وائٹ واش، ابھی گوگل کیجئے، ہرے رنگ کا پینٹ کا بارڈر ہے۔ ان کے 35 میں ان کے شاگرد حافظ ابن کثیر کی مزار قبر ہے، پکی سیمنٹ کی ہے، وائٹ رنگ کا وائٹ واش ہے۔ اب اس حدیث شریف پہ کیوں نہیں عمل کرتے ہیں کہ قبروں کو برابر کرو؟ کہا نہیں جی ہم دمشق نہیں جا سکتے ہیں، بہت دور ہے۔ ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہندوستان میں جو اہل حدیثوں کے سب سے بڑے شیخ گزرے ہیں، کون؟ صدیق حسن خان بھوپالی، ان کی قبر دیکھیے، لکھا ہے مزار مبارک اور سنگ مرمر کی قبر بنائی، دیکھیے آپ لوگ بھوپال میں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کی قبر کو برابر، اپنے مولویوں کی مزار؟ درود شریف پڑھیے۔ جزا اللہ ان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا ہے اصل میں وہ جو حکم تھا برابر کرنے کے لیے، یہ حکم کس کو دیا گیا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تھا۔ اور یہ کس کے لیے تھا؟ مسلمانوں کی نہیں، غیروں کے لیے تھا، کیونکہ وہ سارے لوگ جو ایمان لے آئے تھے، اب ان کو شروع میں حضور نے قبر پہ جانے سے منع فرمایا۔ صحیح حدیث ہے، میں نے تم کو قبروں پر جانے سے روکا تھا لیکن اب اجازت دیتا ہوں، کیونکہ شروع میں جن کی قبریں تھی وہ تو اسلام قبول نہیں کیے تھے، لہٰذا ان کی برابر کرنے کی بات ہوئی تھی۔ ورنہ بتائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس مسلمان کی قبر کو برابر کیا؟ نام بتا دیجیے آپ۔ کیوں نوجوان بچوں کو راتوں کو پکڑ پکڑ کے یہ اولیاء اللہ کو کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، ہم قرآن شریف اور حدیث شریف سے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں سے حوالہ نہیں دیں گے۔ ہم ایک ایسی کتاب کا حوالہ دیں گے جو نہ یہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں۔ چیک کیجئے، کتاب کا نام ہے مجموع فتاوی ابن تیمیہ، 30 جلدوں میں یہ شیخ ابن تیمیہ کی فتاوے کی کتاب ہے، آن لائن موجود ہے عربی میں۔ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 232 میں لکھتے ہیں شیخ ابن تیمیہ، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ ولیوں کو کن فیکون کا مقام عطا فرماتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ ہمارے حافظ کلیم صاحب کہہ دیں یا شفیق صاحب کہہ دیں تو فتویٰ لگ جائے گا، فضل اللہ چشتی کہہ دے تو فتویٰ لگ جائے گا۔ شیخ ابن تیمیہ اہل حدیثوں کے سب سے بڑے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو کن فیکون کا مقام دیتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کیا فتویٰ لگے گا؟ کیا فتویٰ لگے گا؟ ہم لوگ تو غریب ہے، ہم تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں، ہم اپنی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں کیا؟ بتائیے، ہم تو جو ان کو مانتے ہیں ہم اسی کا حوالہ دے رہے ہیں، اور ایک حوالہ غلط ثابت کر دیجیے آپ، میں بیٹھا ہوں یہی بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ، للکار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کیا کریں؟ یہ شیخ ابن تیمیہ، ان کی فتاوی ابن تیمیہ کتنے جلدوں میں ہیں؟ 30۔ اس کے جلد نمبر 10 اور 11 کا کیا نام ہے معلوم ہے؟ بتائیں گے نہیں آپ لوگ، کیونکہ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ شیخ گوگل سے مرید ہو گئے ہیں لوگ، پڑھنا نہیں ہے۔ جلد نمبر 10 کا نام ہے کتاب التصوف، اور جلد نمبر 11 کا نام ہے کتاب السلوک۔ شیخ ابن تیمیہ تصوف میں لکھ رہے ہیں اور لکھتے ہیں میرے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب کیا کریں گے؟ حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔
نوجوان بچوں کو گمراہ کرنا، یہ مت کرو، غوث الاعظم کے نام کا جانور نہیں، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح مت کرو۔ بنگلور میں ایک صاحب مناظرہ ہو رہا تھا، میرے جوانی کا عالم تھا، کہا نہیں بھائی، یہ سامنے مسجد تھی، مسجد بلال، واللہ بتا رہا ہوں، میں ممبر پہ ہوں سچ۔ میں نے کہا یہ بولے نہیں آپ لوگ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے، میں نے کہا ایسی بات نہیں، ہم سے جواب تو سنیے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ نہیں آپ لوگ غیر اللہ کے نام پر ذبح، میں نے کہا سامنے والی مسجد کا کیا نام ہے؟ تو مسجد بلال تھی، کہا مسجد بلال۔ میں نے کہا یہ بتائیے غیر اللہ کے نام کے مسجد میں آپ کی عبادت ہوتی ہے کہ نہیں، پہلے یہ بتائیے آپ۔ بڑے جانور کی جان جب قربانی کرتے ہیں آپ لوگ عید الاضحیٰ میں، جس کو بقرہ عید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ، کتنے لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں؟ ارے وہ 7 حصے ان کے نام ہوتے ہیں، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہی تو ذبح ہوتا ہے۔ تو جب کسی جانور کو غوث الاعظم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کوئی مسلمان ان کے نام پہ ذبح نہیں کرتا، کمل کلو، وہ اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہی ذبح کرتا ہے۔ ان کی طرف منسوب کرنے کا مطلب یہ کہ اس کا ایصال ثواب حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کو ملے گا۔ کہا نہیں جی لیکن یہ سعودی عرب میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ بھی دلیل کہتے ہیں، یہ سعودی عرب میں تو ایسا۔ ہم نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ بھائی دلیل عدل شریعت میں دلیل ہمارے نزدیک تو 4 ہے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ آپ کے نزدیک 5 ہے، قرآن، سنت، اجماع، قیاس اور عمل سعودی۔ یہ سعودی کے لوگوں کا کیا لینا دینا بھائی؟ اور سب سے پہلی بات، عرب کو سعودی عرب کہنا بدعت ہے۔ حدیث شریف میں عرب آیا ہے، حجاز کا آیا ہے لفظ۔ سعودی عرب تو جو وہاں کا بادشاہ تھا، جب اس نے اس ملک کو قائم کیا تو اپنا نام لگا دیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا نام مبارک نہیں لگایا، حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں لگایا، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی رضی اللہ عنہ اجمعین نے نہیں لگایا۔ یہ کنگ سعود نے اپنا نام عرب کے آگے لگا دیا تو یہ بدعت ہو گیا۔ اور ان حضرات نے توحید کی 3 قسمیں بانٹی ہیں۔ کتنی؟ 3۔ توحید الوہیہ، توحید ربوبیہ، توحید اسماء و صفات۔ یہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے کہا توحید کی، ہم کہتے ہیں ٹھیک، کوئی ہم کو نہیں، ہمارا ایک ہی سوال ہے، پورے قرآن مجید میں کہاں اللہ تعالیٰ نے توحید کی 3 قسموں کو بتایا؟ ہم کو بتا دیجئے، ہم مان لیں گے۔ حافظ صاحب لوگ بیٹھے ہیں، بہت لوگ، پورے قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہے توحید کی 3 قسموں کا، ہم کو نام چاہیے، نام۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام نے اگر کسی حدیث شریف میں توحید کی 3 قسمیں بانٹی ہیں تو ہم اس کو بھی مان لیں گے۔ ایک حدیث شریف لے آئیے کہ حضور علیہ السلام نے توحید کی 3 قسمیں بانٹی۔ ہم صحیح نہیں مانگ رہے ہیں، حسن بھی نہیں مانگ رہے ہیں، لغیر ہی اور ضعیف بھی نہیں مانگ رہے ہیں، موضوع روایت لے آؤ ہم مان لیں گے۔ وہ بھی نہیں لا سکتے، ٹھیک، کسی تابعی کا قول لے آؤ کہ کسی تابعی نے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور انتقال ہوا ایمان میں، کسی صحابی کا قول لے آؤ کہ کسی صحابی نے توحید کی 3 قسمیں بانٹی ہوں۔ عالم تو یہ ہے، مرغا انڈا دے سکتا ہے، بیل دودھ دے سکتا ہے، قیامت آ جائے گی، کوئی اہل حدیث سلفی توحید کی 3 قسموں کی ایک حدیث نہیں لا سکتا۔ معاملہ دیکھیے، جنہوں نے توحید میں بدعت کر رکھی ہے وہ سنیوں کو بدعتی کہتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے امام، اٹھائیے الشفا، اٹھائیے قاضی عیاض کی، لکھتے امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی سوال کرنے آتا تو پوچھتے تمہارا سوال فقہ کے متعلق ہے کہ حدیث کے متعلق؟ وہ کہتا حدیث کے متعلق، تو اندر بہترین والا جھبا پہن کے آتے، خوشبو لگا کے اونچی جگہ بیٹھ جاتے،
کسی قرآن شریف کی آیت میں نہیں ہے کہ جب حدیث شریف بیان کرنا ہے تو تم کو اچھا جبہ پہننا ہے اور خوشبو لگانی ہے. نہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، نہ کسی صحابی نے کہا. تو یہ امام مالک کے عمل کو کیا کہیں گے آپ؟ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب حدیث شریف لکھتے، ہر حدیث شریف کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، غسل فرماتے. پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ حدیث شریف کو لکھنے سے پہلے تم کو غسل کرنا ہے. حضور علیہ السلام کے کسی حدیث شریف میں ایسا نہیں ہے، کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا. اب آپ امام بخاری کو کیا حکم لگائیں گے؟ پتہ لگا یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. تالاب کٹا میں بچے گھوم رہے ہیں، محلے گھوم رہے ہیں، جو اپنے آپ کو یہ صحیح ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں 1400 سال سے سارے لوگ غلط تھے. آج 22 سال کا 25 سال کا لڑکا جو زندگی بھر گوگلنگ کرتا رہتا ہے وہ مجتہد مطلق بنا ہوا ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. درود شریف پڑھ لیجئے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کرامات سنیں گے. کتاب کا نام سنیے. کتاب کا نام انگلش میں بتا رہا ہوں، اگر اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل جتنے جو اہل حدیث مجتہد آ رہے ہیں انگریزی پڑھتے ہیں. کتاب کا نام ہے دا لافٹی ورچوز آف ابن تیمیہ. انٹرنیٹ میں موجود ہے PDF کی شکل میں. لکھتے ہیں شیخ ابن تیمیہ کی کرامات بیان کرتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ کرامات. لکھتے ہیں کچھ علماء کو بادشاہ نے موت کی سزا دینے کے لیے بلایا ہے. کس کے لیے؟ موت کی سزا. اور ہم کو جانا پڑے گا. وہ سارے کے سارے شیخ ابن تیمیہ کے پاس آتے ہیں. تو شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں تم لوگ جاؤ راستے میں، لیکن تم لوگوں کو وہ سزا نہیں ملے گی. تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے بادشاہ کی موت ہو جائے گی. ان کا مرید لکھ رہا ہے، شیخ ابن تیمیہ کا شاگرد. ایسا ہی ہوا. یہ علماء راستے میں گئے تو وہ راستے میں پہنچے تھے بادشاہ کا. اب ایک سوال ہے، کیا شیخ ابن تیمیہ کی ملک الموت سے دوستی تھی؟ کیسے پتا چل گیا کہ مرنے والے ہیں؟ ہم سوال پوچھ رہے ہیں. یا آپ یہ نہیں مانتے ہیں واقعی کو، تو ایک پرچے پہ لکھ کے دے دیجئے کہ شیخ ابن تیمیہ کے جو شاگرد تھے جھوٹے اور مکار تھے، جھوٹی کتاب لکھی ہے. ختم، معاملہ ہی ختم. دقت تو یہ ہے اپنے بزرگوں کے لیے سب کچھ ثابت کرتے ہو اور صحابہ، اہل بیت اور حضور علیہ السلام کے لیے سب کچھ کا انکار کرتے ہو. یہ کیا معاملہ ہے؟ میں چونکہ وقت نہیں ہے، 7 واقعے ابن تیمیہ کے علم غیب کا بیان کیے. شیخ ابن تیمیہ کو آپ مانیے تو ان کی کتاب بھی تو پڑھیے. ناصر الدین البانی کو مانیے تو ان کی کتاب کو بھی تو پڑھیے. تو کتاب کیسے پڑھیں گے؟ کتاب میں ہی تبدیلی کر دی ہے. کتاب میں ہی تبدیلی کر دی ہے. ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، آپ لوگوں نے یہ تالاب کٹے میں پریشانی آئی ہے کیا؟ آئی ہے کیا؟ اچھا، اور یہ پاؤں پھیلا کے نماز پڑھنے کا؟ اچھا ٹھیک، اب اس پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں. صحیح بخاری، میں حوالہ دے رہا ہوں نا، ریکارڈ کیجئے اور چیک کیجئے. صحیح بخاری کتاب الاذان باب کا نام ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جب تم نماز میں صفوں میں کھڑے ہو تو اپنے صفوں کے درمیان فاصلہ مت چھوڑو، گیپ مت چھوڑو، ورنہ شیطان تمہارے دلوں کے بیچ میں گیپ پیدا کر دے گا، فاصلہ پیدا کر دے گا. اس حدیث شریف کو نقل کرنے کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک صحابی کا قول نقل کرتے ہیں. وہ صحابی فرماتے کہ جب ہم نے اس حکم کو سنا تو ہم نے اپنے کندھے کو بغل والے نمازی کے کندھے سے جوڑ لیا، ہم نے اپنے گھٹنے کو بغل والے نمازی کے گھٹنے سے جوڑ لیا، ہم نے اپنے ٹخنے کو، ایڑی کو بغل والے نمازی کی ایڑی سے جوڑ لیا. یہ کس کا قول ہے؟ صحابی کا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 1،
کیا اہل حدیث سلفی حضرات صحابہ کے قول کو حجت مانتے ہیں؟ پہلا سوال. اگر مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے. پھر ہم بھی ایک بات کریں گے. اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے، عشرہ مبشرہ میں ہے. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو آپ نے کہا کہ ہاں ہم صحابی کے قول کو بھی حجت. آئیے صحیح بخاری، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد میں آئے اور دیکھا لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور فرمایا ھذا نعمت البدع، میں نے کتنی اچھی بدعت کی شروعات کی. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. یہ حضرت عمر کا قول ہے رضی اللہ عنہ. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں فقہ میں بدعت کی کم سے کم 2 قسمیں ہیں. شوافیہ میں تو 5 ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب 25 سال کے مجتہد گھومتے نہیں جی بدعت تو اچھی نہیں ہو سکتی. کیا آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ دین کو سمجھے ہیں؟ معاذ اللہ. تو آپ بتائیے صحابہ کے قول کو حجت مانتے ہیں؟ ہاں بولیں گے تو بدعت کو اچھی اور بری بھی ماننا پڑے گا. نہ بولیں گے تو ہم پوچھیں گے پھر یہ ایڑی سے ایڑی کیوں جوڑتے ہو؟ ہم نے کہا چلیے آپ اس کا جواب نہیں، ہم ہی حجت قائم کرتے ہیں. ایک اور سوال. آدھے اہل حدیث ہیں کہ پورے اور پکے والے ہیں ماشاءاللہ. ہمارا سوال ہے صحابی نے 3 چیز کو جوڑنے کا ذکر کیا، کندھے سے کندھا، گھٹنے سے ایڑی سے. میں کھڑا ہو گیا نماز میں، میرے بغل، میری ہائٹ ہے 5 فٹ 8 انچ مان لیجئے، میرے بغل میں ایک صحاب کھڑے ہو گئے جن کی ہائٹ ہے 6 فٹ 2 انچ. کیا ہمارا کندھا کندھے سے ملا جڑے گا ان سے؟ کیا میرا گھٹنا ان سے جڑ سکتا ہے؟ ایڑی تو جڑ سکتی ہے لیکن گھٹنا اور کندھا. تو اگر آپ کو پورے والے اہل حدیث ہیں تو تینوں چیز جوڑنی پڑے گی. سوال سمپل ہے بھائی، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ آپ لوگوں کو کوانٹم میکینکس یا اصول شاشی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بنیادی سوال. اب کیا کریں گے؟ پھر ایک اور سوال. کہا نہیں ٹھیک ہے ہم آج سے اپنے آپ کو آدھا اہل حدیث کہیں گے. ٹھیک ہے اچھی بات ہے. ایک سوال اور ہے پھر کہ جب آپ لوگ جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں کو پھیلاتے ہیں کیوں؟ تاکہ بغل والے کی ایڑی سے ایڑی. ٹھیک ہم نے مانا. اب ایک سوال ہے، جب 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں تب کیوں پھیلاتے ہیں؟ نفل میں تھوڑی کوئی بغل میں ہوتا ہے کہ ایڑی جوڑنی ہوتی ہے. قیامت آ جائے گی، مرغا انڈا دے دے گا، بیل دودھ دے دے گا، دنیا کا کوئی اہل حدیث حضور علیہ السلام کی ایک حدیث نہیں لا سکتا ہے کہ تینوں کو جوڑو. حضور کی حدیث نہیں لا سکتا. اب اور سنیے اس ضد پر ایک اور ضد سنیے. کہتے ہیں جی عورت اور مردوں کی نماز ایک جیسی ہے. سلفی اہل حدیث کہتے ہیں. میری کتاب ہے انٹرنیٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، انگلش اور اردو دونوں زبان میں ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. چھپی بھی ہے، مٹیا محل سے منگا سکتے ہیں، مکتبہ امام اعظم سے 40-45 روپے کی ملتی ہے. اور نہیں خریدنا چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، انگلش اردو دونوں زبان میں. کتاب کا نام ہے صلاح آف ویمن ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ انگلش میں، اور ہندی اردو میں نام ہے خواتین کی نماز قرآن اور سنت کی روشنی میں. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں فقہ میں عورت اور مردوں کی نماز الگ ہے. ایک فرق بتا دوں، مرد جب سجدہ کریں گے تو اپنے ایلبوز کہنی کو اوپر رکھیں گے. عورتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ نیچے رکھیں. پوری کتاب پڑھ لیجیے، ہم نہیں جائیں گے. لیکن اہل حدیث سلفی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی عورت اور مرد کی نماز ایک جیسے ہے. اور وہ دلیل کیا لاتے ہیں؟ کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ کہتے ہیں اس حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے عورت اور مرد کے لیے الگ الگ حکم نہیں دیا ہے، ایک حکم ہے، لہذا عورت اور مرد کی نماز ایک ہے. یہ کہتے ہیں. ہم نے کہا بھئی ایک سوال ہم کر دیں، برا مت مانیے گا نہ ہنسیے گا. آپ لوگ تو پاؤں پھیلا کے نماز پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں عورت اور مرد کی نماز ایک جیسے ہیں. اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ مراسیل ابو داؤد کی حدیث ہے،
حضور علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے، عورتیں نماز پڑھ رہی تھی، حضور نے فرمایا اے عورتوں تم اپنے جسم کو سمیٹ لو کہ عورتوں پر زیادہ پوشیدگی واجب ہے. اور یہ کہتے نہیں جی عورتوں کو بھی پاؤں پھیلا کے نماز پڑھنا ہے، جو کہ بڑا مایوس سمجھا جائے گا. تو جن کی نمازیں صحیح نہیں ہیں، جنہوں نے اپنے گھر سے توحید کی نئی قسمیں بنا لی ہیں، وہ ہم سے دلیل مانگ. یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے. اور سنیے یہ بھی، بولے بھائی یہ جو انگلی اٹھا کے ہلاتے ہیں آپ ایسے، اس کی ایک حدیث صحیح لے آئیے، ضعیف نہیں. کیا صحیح؟ ضعیف حدیث فضائل اور مناقب میں قبول ہے. جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جاؤ، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس پہ عمل ہے. کیوں؟ کیونکہ علم حاصل کرنا اپنے آپ میں ایک اچھی بات ہے جس کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے، لہٰذا اس ضعیف حدیث پہ عمل ہوگا. لیکن ضعیف حدیث فقہ میں عمل پہ نہیں آتی، نہ حنفیوں کے نزدیک، نہ مالکیوں، نہ احناف میں، نہ شوافیہ میں، نہ مالکیہ میں، نہ حنابلہ میں، کہیں نہیں. ضعیف حدیث کس میں قبول ہے؟ فضائل اور مناقب میں، فقہ میں نہیں ہے. اب سنیے، حضور علیہ السلام نے نماز میں تشہد میں اپنی انگلی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد گرا دیا. اس حدیث شریف کو 10 تابعین نے روایت کیا ہے. کتنے؟ 10. اور وہ سب کے سب حضرت عاصم بن قلیب رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے. میری پوری کتاب ہے، اس میں بھی موومنٹ آف فنگر ان تشہد، انگلش اور اردو دونوں زبان میں، ہندی میں بھی ہے کتاب تشہد میں انگلی ہلانا کیسا. خیر، اب 9 راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تشہد میں اپنی انگلی مبارک کو اٹھایا اور بنا حرکت کیے گرا دیا. کتنے کہتے ہیں؟ ایک راوی کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام، اور یہ سنن ابو داؤد میں ہے، سنن ابو داؤد میں ہے کہ ایک راوی کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک کو اٹھایا، پھر حرکت کی اور پھر گرا دیا. حدیث کے اصطلاح میں یہ ضعیف حدیث ہے. جہاں پر ایک سقا راوی جمہور سقا راویوں سے اختلاف کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ضعیف حدیث ہے. ضعیف حدیث فقہ میں عمل پہ نہیں آئے گی. قیامت آ جائے گی، مرغا انڈا دے دے گا، بیل دودھ دے دے گا، دنیا کا کوئی اہل حدیث ایک صحیح حدیث نہیں لا سکتا انگلی ہلانے کی. کیا؟ لیکن قیامت کی نشانی ہے، وہ آپ کو انہی چیزوں میں الجھائیں گے. آپ دیکھیے سعودی کے لوگوں کی یہ حجت کہتے ہیں نا آج سے 4-5 سال پہلے، سعودی میں تو ایسا نہیں ہوتا. ارے اللہ کے بندوں، اگر تم سعودی کے لوگوں کو تم حجت مانتے ہو تو آج تو سعودی میں عورت اور مرد بنا شادی کرے ہوٹل میں انٹری لے سکتا ہے. آج تو سعودی میں کیسینو کھل گیا ہے. آج سے 4 سال پہلے وہاں کے مولویوں کا فتویٰ تھا کہ عورتیں کار ڈرائیو نہیں کر سکتی، اب تو وہاں ڈرائیو کرنے کی اجازت ہو گئی. آج سے 5 سال پہلے وہاں پکچر ہال نہیں تھا، اب وہاں پکچر ہال ہو گیا. تو جو لوگ سعودی پہ فتوے پہ عمل کرتے ہیں ان کے لیے تو مشکل ہو جائے گی، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم شروع سے قرآن سنت اجماع قیاس کو مانتے آئے ہیں. ہم تھوڑی بولتے ہیں کہیں بھی سنیوں میں بھی غلط کام ہوتا ہے. کیا غلط ہوتا ہے بھئی؟ عورتیں جاتی ہیں یہاں پر ڈھول، ہم نے کہا ہم اسٹیج سے بول رہے ہیں، نہیں جانا چاہیے، ڈھول تماشا نہیں کرنا چاہیے، سجدے تعظیمی نہیں کرنی چاہیے. ہم بول رہے ہیں اسٹیج پہ، ہم جو غلط ہے اس کو غلط بولتے ہیں، ہم لپا پوتی نہیں کرتے ہیں. ہم کو سعودی سے فنڈنگ نہیں آ رہی ہے کہ اگر ہم لکھ دیں گے ارے وہاں سے پیسہ آنا بند ہو جائے گا. ایمان یہ ہم سچ بول رہے ہیں. آپ دیکھیے اگر آپ کو واقعی دین سے محبت ہے آپ ہر دلیل کو چیک کیجئے اور پتہ لگ جائے بھائی یہ بات تو صحیح ہے، ہمارے مولوی صاحب نے ہم کو آج تک یہ بتایا نہیں تھا، تو مشکل ہو جائے گی. مجموع فتاوی ابن تیمیہ میں شیخ ابن تیمیہ سے سوال ہوا. کیا پوچھا؟ سوال. کہا اگر کسی کے خاندان میں کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا وہ 70,000 مرتبہ تحلیل پڑھ سکتا ہے اور تحلیل پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتا ہے؟ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ. تو شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں ہاں
آپ تحلیل پڑھ کر اپنے خاندان میں اگر کسی مسلمان کو انتقال ہوا ہے تو دے سکتے ہیں، لیکن 70,000 کی قید لگانا ضروری نہیں ہے، کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بتائیے ایصال ثواب وہ کر رہے ہیں، ہم قرآن شریف پڑھیں تو بہت اعتراض ہوتا ہے۔ بھائی کتاب اٹھائیے، زندگی بھر البانی اور ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب پڑھیں گے؟ آئیے ابن عبد الوہاب نجدی کی بھی کتاب پڑھ لیں، ان کی دیکھ لیں۔ آن لائن کتاب ہے بھائی، ہر کتاب اب تو آن لائن عربی میں ہو گئی ہے۔ کتاب کا نام ہے مختصر سیرت الرسول، عربی زبان میں کس کی کتاب ہے؟ ابن عبد الوہاب نجدی۔ ایک واقعہ لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو نوجوان، جو مسجد میں رہا کرتا تھا اور ہمیشہ عبادت میں ہوتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کو رات میں ہی قبرستان میں دفن کر دیا۔ یہ ہم نہیں لکھ رہے ہیں، کون لکھ رہا ہے؟ ابن عبد الوہاب نجدی۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ لگا تو وہ اس کی قبر پر حاضر ہوئے اور قبر والے سے سوال کیا، اے نوجوان، کیا اللہ تعالیٰ نے جن خوشیوں کا انعام کا وعدہ کیا تھا تم کو ملا؟ ابن عبد الوہاب نجدی لکھ رہے ہیں قبر سے آواز آئی، ہاں اللہ نے جس انعام کا وعدہ کیا تھا مجھے مل گیا۔ حافظ کلیم اور حافظ شارق نہیں لکھنا ہے شریف، ابن عبد الوہاب نجدی لکھ رہے ہیں کہ قبر والا جواب دے رہا ہے، پوری سلفیت کا ڈھانچہ ہی چلا جائے گا بھائی۔ ٹھیک اب چونکہ وقت ہو گیا، بارش بھی ہو رہی ہے، انتظامیہ کی طرف سے بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ بس ایک بات بتاؤں گا، سوال بھی آئے ہیں، دیکھیے وقت تو بہت ہے اور مسئلے بہت ہیں، میں بنیادی بچوں کو ایک ہی چیز بولوں گا، آخری بات ہے، آپ کل صبح جب اٹھیں فجر کی نماز ضرور پڑھنا ہے۔ غوث الاعظم کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کو نفل کی عبادت میں اور صبح فجر غائب، یہ نہیں ہے۔ آج جو ہمارے نوجوان بچے کوتاہی ہیں وہ عمل میں کوتاہی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے، نماز، تلاوت قرآن، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہم حق ہیں ان کو ٹارچر، ہارن چڑھانا نہیں، ہم حق پہ ہیں بھائی، ایک دم کانفیڈنٹ ہیں۔ جس طرح یہ ہے کہ کل سورج نکلے گا، اس سے زیادہ یقین رکھیے کہ اہل سنت حق پہ ہے۔ بس عمل کیجئے شریعت کے مطابق۔ ایک بات، کل صبح جب آپ اٹھیں تو تالاب کٹا کے سب سے بزرگ مسلمان ہیں 80-90 سال کے، ان کے پاس جائیے، آسان طریقہ بتا رہا ہوں، ان سے پوچھیے حضرت کیا آپ نے اپنے بچپنے میں کسی کو دیکھا تھا ایسے تشہد میں انگلی ہلاتے ہوئے یا پاؤں پھیلا کے نماز پڑھتے ہوئے؟ تو وہ بزرگ کہیں گے نہیں، میں نے تو اپنے دادا کو بھی دیکھا تھا، وہ بھی ایسے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی تالاب کٹا میں پچھلے 1000 سال سے سارے لوگ معاذ اللہ غلط نماز پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ۔ آج کے 25-30 سال کے بچے جو ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں اور ضد میں اتنا آگے ہیں کہ ان کی عقل ماری گئی ہے، بنا ٹوپی کے نماز پڑھیں گے۔ کبھی دیکھا سعودی عرب میں حرم شریف میں کسی ان کے مولوی نے بنا سر ڈھکے نماز پڑھائی ہو؟ دیکھیے آن لائن اب تو ہے، لیکن ان کو چونکہ ان کا عقل نہیں ہے، ان بچوں کو انجیکشن دیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ علم حاصل کریں، اپنا وقت برائے مہربانی واٹس اپ، انسٹاگرام، فیس بک میں چیٹنگ میں نہ ڈالیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری کی، اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں ہیں جس کا اکثر لوگ صحیح حق ادا نہیں کرتے، ایک خالی وقت اور ایک اچھی صحت۔ تو میں بس یہی ایک پیغام دینا چاہوں گا، غوث الاعظم کی سیرت کو پڑھیں، انہوں نے ہر لمحہ عبادت اور علم میں لگایا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ریلی نکال لیے، رات کو 3 بجے تک چائے خانوں میں بیٹھے ہیں، یہی ہماری زندگی رہ گئی ہے۔ اگر ہم واقعی غوث الاعظم سے محبت کرتے ہیں تو ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب اعلان کے مطابق چونکہ وقت ہے، انتظامیہ سے فون آ رہا ہے، سوال آئے ہوئے ہیں، ہم آپ میں سوال میں کوئی اٹھے گا نہیں، سوال پڑھا جائے گا، ہم جواب دیں گے، ریکارڈ کیجئے۔ سوال کے 1-2 شرائط سن لیجئے۔ فقہ کے متعلق سوال مت کیجئے، مثلا مائک پہ نماز، ٹی وی، ویڈیو، اس کے لیے جلسہ نہیں ہے۔ دوسرا، بے معنی سوال مت کیجئے کہ فرعون کی دادی کا کیا نام تھا، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
جو عقیدے کا سوال ہے وہ سوال کیجئے اور سوال پوچھ کر اپنے تصدیق کیجئے اور دیکھیے صحیح ہے کہ غلط ہے. ٹھیک ہے, سوال کیجئے. سب سے پہلے تو حضرت یہ پیچھے سے جو ہے اہل حدیث کی مسجد سے وہ تو آ نہیں سکے, ان کو پتا تھا کہ کیا معاملہ ہوگا, آئیں گے تو لکھ کر سوالات بھیجے ہیں وہ, اور انشاءاللہ اس کے آپ جوابات اگر عنایت فرمائیں. حضرت سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 11ویں کرنے کا حکم دیا ہے؟ جی, کیا 11ویں کرنا شریعت کا حصہ ہے؟ جی بالکل. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے امتی میں ایسے بزرگوں علماء کو پیدا کیا جن کی پیروی کر کر آج ہم کو حق پتہ لگ رہا ہے. یہ جو علماء مشائخ ہیں یہ دلائل ہیں. اور ایک بات جس نے بھی سوال کیا ہے اصولی چیز سمجھ لیجئے, اصولی چیز قرآن مجید میں آپ کیا کیا کھا سکتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے. بن بھی کھا سکتے ہو, بریانی بھی کھا سکتے ہو, حلوہ بھی کھا سکتے ہو, ان کا ذکر نہیں ہے. ذکر کس کا ہے؟ تم کیا نہیں کھا سکتے ہو. مردار نہیں کھا سکتے, غیر اللہ کے نام پر جانور ہے اس کو نہیں کھا سکتے. اس کی مثال دوں, آپ جب یہاں سے نکلیں گے مین روڈ پہ جائیں گے تو آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں وہاں نہیں لکھا ہوتا ہے یو کین گو اہیڈ, یو کین گو, نہیں, کہاں نہیں جا سکتے وہاں بنا ہوگا نو لیفٹ ٹرن. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو شریعت میں ممانعت ہوتی ہے, یہ جس نے فقہ پڑھا ہے اس کو بنیادی چیز معلوم ہے. یہ تو ہو گیا علمی جواب. ایک الزامی جواب بھی سن لیجئے. ہر سال سعودی عرب میں عید وطنی منائی جاتی ہے. کیا منائی جاتی ہے؟ عید وطنی. گوگل کیجئے ابھی. ہر سال سعودی عرب میں ایک خاص دن کعبہ شریف کا غلاف بدلا جاتا ہے, غسل دیا جاتا ہے. لائیے ایک حدیث شریف کی حضور نے فرمایا ہو کہ خاص دن متعین کر کے کرو. تو اللہ کے نیک بندو, شریعت میں جو چیز جائز ہے اس کے لیے حکم نہیں ڈھونڈا جاتا ہے, جو نہیں ہے اس کو ڈھونڈا جاتا ہے. اور یاد کرنے کی حدیث سن لیجئے, ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال میں ایک مرتبہ جنگ احد کی شہداء کی قبروں پر جایا کرتے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ, اہل حدیثوں کی حدیث کی سند یہی سے ہے, لکھتے ہیں اس حدیث شریف کی روشنی میں سال میں ایک بار عرس منانا جائز ہے. آپ دیکھیے کیا عالم آ گیا. سعودی عرب جس دن قائم ہوا اس کو عید وطنی منائیں گے, جس دن بادشاہ سعودی کا ٹھیک ہو کر آ رہا ہے اس کو منائیں گے, اپنی مرضی سے کعبہ شریف کا غلاف بدلیں گے. یہاں ایک اللہ کے ولی کا ذکر ہوا, اس پوری محفل میں کوئی غلط بات بولی گئی ہے, صرف کہا گیا عبادت کرو, نماز پڑھو, جھوٹ مت بولو. ایسے لوگوں کو اس میں بھی اعتراض ہے, کیا کر سکتے ہیں, دلیل دے دی ہم نے. اگلا سوال. دوسرا سوال یہ لوگ لکھتے ہیں کہ ہم نے تو پڑھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو کمپلیٹ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں کہی ہے. جی, تو یہ تو بالکل صحیح ہے. حرام اور حلال دین کمپلیٹ ہو گیا ہے, ہم بھی اس کو مانتے ہیں. اب آپ کہیں نہیں بتائیے قرآن مجید میں آرگن ٹرانسپلانٹیشن کا کہاں ذکر ہے, یا بلڈ ٹرانسفیوژن, یا انٹراڈے ٹریڈنگ, اسٹاک ایکسچینج. سعودی عرب میں بینک چل رہے ہیں, شریعت کے مطابق بینک کہیں نہیں ہے. تو یہ دین کو مکمل کرنے کا مطلب ہی نہیں سمجھے اس آیت کا. یعنی حرام اور حلال اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے, اور 11ویں شریف منانا حلال چیزوں میں آتی ہے. اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے نیکی سمجھ کر ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو, تو اس کا وہ عمل مردود ہے. حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ مسند احمد موجود ہے, حدیث نمبر 339. جی نہیں کوئی نہیں, صحیح مسلم کی ہم صحیح کی روایت دیتے ہیں. کس کی دیتے ہیں ہم؟ صحیح مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دین میں کوئی اچھی چیز شروع کی, کیا فرمایا؟ اچھی چیز. تو شروع کرنے والے
اور اس پہ عمل کرنے والے دونوں کو ثواب ملے گا. جس نے دین میں کوئی بری چیز شروع کی، شروع کرنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے دونوں کو گناہ ملے گا. اگر آپ کہتے ہیں تو ایک حدیث شریف بتا دیجئے حضور نے فرمایا ہو کہ میرے جھبے مبارک کو لے کر پانی میں ڈباؤ اور اپنے بچے کو پلاؤ. صحابہ نے ایسا کیا، صحابہ نے ایسا کیا. ایک حدیث شریف بتائیے حضور نے فرمایا ہو کہ اگر تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے تو موئے مبارک کو لے کے پانی میں ڈالو پی لے. صحابہ نے ایسا کیا. مسند احمد کی حدیث سنیے، اسی کتاب سے حوالہ دے رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کینچی چاقو لاؤ اور بھنا ہوا گوشت لاؤ. صحابہ لے کے آتے ہیں. حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے ایک جگہ اور بھنا ہوا گوشت کھایا اور چاقو سے اپنا کرتا کاٹا. صحابہ نے پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کینچی سے کاٹتے زیادہ آسانی ہوتا کاٹنا. اور یہ کہا میں نے حضور کو یہیں بیٹھے ہوئے بھنا ہوا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہوتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ کیا لکھتے ہیں؟ شیخونا عبد القادر جیلانی، ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی. شیخ ابن تیمیہ باب باندھتے ہیں کتاب التصوف. دکھائیے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ تصوف نام کی کتاب لکھو. حضور نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی تفقہ فقہ عطا فرماتا ہے. بتائیے ایک حدیث شریف کی جو سعودی شیخ ملتے ہیں تو جو گال سے گال لگاتے ہیں کس حدیث سے ثابت ہے؟ دکھائیے ایک حدیث کی جو لال رنگ کا گولا پہنتے ہیں کس حدیث سے ثابت ہے؟ ہم تو کبھی اعتراض نہیں، کیونکہ جائز چیزیں ہیں. اگر کوئی اس کو ناجائز کہے تو ذمہ داری اس کے اوپر ہے لانے کی. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی نشانیوں کو یاد کرنے میں اللہ کے نیک بندوں کو بھی یاد کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ڈرے وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے. یہ سورہ نور آیت نمبر 63 ہے. جی بالکل. ہم تو حضور علیہ السلام کے حکم کے خلاف کچھ کرتے نہیں ہیں. صحیح بات ہے. یہ کم علمی کی ایک اور دلیل ہے. بدعت کی ڈیفینیشن نہیں معلوم ہوتی ہے. بچے بولتے ہیں آپ یہ جو کرتے ہیں اس کی دلیل لے کر آئیے. غلط ہے. جو اس کو ناجائز بولے وہ اس کی دلیل لے کر آئے. ورنہ آپ کو ہم بولیں گے مائک پر تقریر کرنے کی دلیل لائیے، ہوائی جہاز سے حج پہ جانے کی دلیل لائیے، اور عرب کو سعودی عرب کہنے کی دلیل لائیے، اور کعبہ شریف کے اوپر جو غلاف ہے اس پہ سعودی بادشاہ کا نام لکھا ہے اس کی دلیل لے کر آئیے. سبحان اللہ. حضور نے اپنا نام نہیں لکھوایا غلاف پر. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی انہوں نے نام نہیں لکھایا. سعودی بادشاہ نے اپنا غلاف پہ نام لکھوا کے لگایا ہوا جو دروازہ ہے اس پہ. کیا ہے؟ تو بدعت ہی کو نہیں سمجھا. بدعت ہی کو نہیں سمجھا. کیسینو کھیلنے کے لکھ کے دے دیں. یا وہ مولوی حق پہ تھے جو کہتے تھے عورتیں ڈرائیو نہیں کر سکتی ہیں، یا اب جو بول رہے ہیں کہ کر سکتی ہیں، بس لکھ کے دے دیجئے کہ پہلے والے غلط تھے، آج والے دیکھیں چندہ آنا بند ہو جائے گا. ہم تو کوئی کام نہیں. ہم نے تو بولا جو لوگ جا کر قبروں پہ سجدے تعظیمی کرتے ہیں ہم بولتے ہیں غلط ہے. جو لوگ ڈھول تماشا بھانگڑا کرتے ہیں ہم بول رہے ہیں غلط ہے. جو لوگ محرم میں جو ہے خون نکالتے ہیں اپنے جسموں سے ہم بول رہے ہیں وہ غلط ہے. ہم تو غلط بول رہے ہیں. آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ اپنے مولویوں کو غلط بولیں. آپ میں طاقت ہے کہ کہہ دیں کہ شیخ ابن تیمیہ نے جو یا رسول اللہ کہنے کی حدیث لکھی ہے تو معاذ اللہ اس سے مشرک ہو گئے. آپ لکھ سکتے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ نے جو لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کو کن فیکون کی طاقت ہوتی ہے. لکھ سکتے ہیں؟ نہیں لکھ سکتے. یہی ان کے اور ہمارے میں فرق ہے. ہمارے میں غلطی کرنے والا چاہے ہمارا ہو یا پرایا ہو ہم غلط تو غلط کہتے ہیں، اور وہ اپنوں کو بچائیں گے. اور کوئی سوال؟ ختم. اب کسی کو سوال ہے تو آپ پوچھیے. عوام میں جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا ہاتھ بڑھائیں. جی عقیدے کے سوال.
اچھا سوال ہے. مسلک اعلیٰ حضرت سے اہل سنت کو کیوں پہچانا جاتا ہے؟ دیکھیے ہر زمانے اور ہر علاقے میں جو مشہور عالم دین ہوتا ہے اس کی دلیل بن جاتی ہے. میں اس کا جواب انڈیا سے نہیں دوں گا، سعودی عرب کے عالم سے دوں گا. نام لکھیے، سید علوی مالکی رحمت اللہ علیہ. یہ کہاں کے تھے؟ مدینہ شریف کے جید عالم تھے. فرماتے ہیں ہمارے پاس ہندوستان سے جب کوئی آتا ہے تو ہم ان کے سامنے مولانا احمد رضا خان کا ذکر کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ. اگر اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں سنی ہیں، اور اگر اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ اہل البدع ہے. یہ انڈیا کا کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے. اسی طرح آپ دمشق جائیں گے تو وہاں کے جو بہت بڑے عالم تھے ان کا نام سے جانا جاتا ہے. سعودی عرب میں سنی کس کو مانا جاتا ہے؟ جو سید علوی مالکی رحمت اللہ علیہ کو مانے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیے، خطیب بغدادی نے نقل فرمایا ہے. فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں اہل سنت کی 3 پہچان ہیں. امام اعظم فرما رہے ہیں افضلیت شیخین، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کو حضرت علی سے افضل ماننا. دوسرا فرماتے ہیں حب الختنین، حضور کے دونوں دامادوں سے یعنی حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان سے محبت کرنا. اور تیسرا فرماتے ہیں مسح علی الخفین، چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا. تو اس زمانے میں یہ مسئلہ تھا. آپ جائیں گے دمشق، وہاں امام جعفر قطانی رحمت اللہ علیہ گزرے، بہت بڑے. وہاں پر سنیت کی دلیل ہے کہ جو ان کو مانے. بر صغیر میں جو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے وہ ایک دلیل ہو گئی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کہی ہے. جو بات کہی ہے امام اعظم، غوث الاعظم، غریب نواز اور 1400 سال میں جو سنی علماء ہوئے ہیں ان کو ملا کر ایک نچوڑ پیش کیا ہے. لہذا لوگوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے ان سے منسوب کیا جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت یہ تقریباً لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا پھرتی گول پھرتی ہے یا بھائی یہ سوال بیٹھ جائے، یہ سوال مت کیجیے. آپ اعلیٰ حضرت کی کتاب جو ہے الفوز المبین پڑھ لیجئے. ریولیوشن اور روٹیشن میں مطلب پر یہ عقیدے کا سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اس طرح کا سوال مت پوچھیے. جی اگر آپ کیا پڑھے ہیں، آپ نے کیا پڑھائی کی ہے؟ میں نے پڑھائی نہیں کی. اچھا تو آپ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے الفوز المبین، کیا نام ہے؟ اس کتاب کو پڑھ لیجئے، آپ کو جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے حضرت، میری گزارش یہ ہے کہ حضرت اس تعلقات نہیں، اس تعلقات سے یہ محفل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کی گزارش سے پہلے میں نے گزارش کر دی ہے کہ اس طرح کے سوال یہاں پہ نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، عقیدے کا سوال کیجئے. السلام علیکم. السلام. حضرت یہاں پر خواتین کو باجماعت تراویح پڑھایا جاتا ہے جی، اور تقریباً سنی گھرانے کی خواتین جا کر تراویح پڑھتی ہیں، تراویح کی نماز پڑھتی ہیں جی. اور اس کا ہی سب کویشچن یہ آتا ہے کہ جو فیمنسٹ ہوتے ہیں اور دی پیپل دوز ہو سپورٹ فیمنزم، جی، وہ کہتے ہیں کہ عورتیں مسجد میں کیوں نہیں جا سکتی. جی جی جی. اور مکہ شریف میں مسجد حرام میں جا سکتی ہے تو یہاں کی مسجدوں میں کیوں نہیں جا سکتی. جی جی جی. دیکھیے جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں ان کے ساتھ پرابلم یہی ہے. بالکل صحیح حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قبروں پر گئی، اپنے بھائی کی قبر پہ گئی، معلوم ہے نا. بالکل. اب جو لوگ اہل حدیث بولتے ہیں اپنے آپ کو، ان کو تو عورتوں کو قبروں پہ جانے کی اجازت دینی چاہیے کیونکہ ام المومنین جا رہی ہیں. یہیں پر فقہ ہے. ہر چیز کی قید ہوتی ہے. اس زمانے میں جب عورتوں کو، میں آؤں گا مسجد کے قبروں کا بھی سن لیجئے، اس زمانے میں قبروں پر جانے سے فتنہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. آج کوئی ایسے بزرگوں کی مزار نہیں ہے جہاں پر بھیڑ نہ ہو، عورتیں جائیں گی تو بدن ٹچ ہو ہی جاتا ہے. لیکن جو لوگ قبروں پر جانے کو منع کرتے ہیں ان لوگوں سے میں یہ بھی کہوں گا کہ بازاروں میں بھی عورتوں کو نہ جانے دیں. دقت تو یہ ہے کہ بولیں گے نہیں جی قبروں پہ مت جاؤ لیکن بازاروں میں اپنی عورتوں کو بھیجیں گے. جو حکم ہے وہ دونوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آج فتنے کا عالم ہے. ہم مسجد والے سوال پہ آ جاتے ہیں. سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں ابھی حدیث بات بتاؤں گا، ہم لوگ مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ
ثواب زیادہ ہے نا, صحیح حدیث میں 70 گنا زیادہ. عورتیں بھی حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئی, کہا رسول اللہ ہم لوگوں کو یہ ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں, ہم کو ثواب کیسے ملے گا؟ سنن ابو داؤد کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا عورتیں اگر اپنے گھر کے سب سے اندرونی حصے میں نماز پڑھیں گی تو ان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مردوں کو مسجد میں باجماعت پڑھنے سے ملتا ہے. تو ہماری جن بہنوں بچیوں ماؤں کو ثواب کمانا ہے وہ کہاں نماز پڑھیں گی؟ گھر کے سب سے اندر والے کمرے میں. اب آ جائیے وومنس رائٹ کی بات. ہم لوگ کچھ بتائیں گے تو بولیں گے آپ لوگ مرد ہیں. ہم لوگ کیا ہیں؟ مرد ہیں. ہم کس کا قول پیش کریں گے معلوم ہے؟ سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. وہ تو ایک خاتون تھی, ہم سب کی ماں. ان کو تو عورتوں کی حقوق کے ہم سے زیادہ فکر ہوگی نا. کیا بخاری میں ہے؟ فرمایا آج کے زمانے میں فتنہ پھیل گیا ہے, اس زمانے میں پھیلا رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام اگر ہوتے تو حضور علیہ السلام عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرما دیتے. حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں عورتوں کو صرف 2 وقت کی نماز پڑھنے کی اجازت تھی مسجد میں. کون کون سی؟ فجر اور عشاء. حدیث ہے نا صحیح. سوال ہے حضور نے 2 ہی وقت کی اجازت کیوں دی؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس وقت بھیڑ کم ہوا کرتا تھا, اندھیرا ہوا کرتا تھا, اس لیے عورتوں کو فتنے چھیڑنے کا اندیشہ نہ تھا, اسی لیے 2 وقت کا ہے. اب جب حضور کے وصال فرمانے کے بعد سیدہ عائشہ 1400 سال پہلے فرما رہی ہیں اب زمانہ خراب ہو گیا ہے, حضور نے اجازت دی تھی لیکن آج جو ہے اس کو بند ہو جانا چاہیے. تو کیا کوئی عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والی سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ دین سمجھتی ہے؟ اور حضور نے کیا فرمایا علیہ السلام, تمہاری عورتیں اگر مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو ان کو منع مت کرو. کچھ لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اپنے ذریعے, ہمارے حق کی دلیل ہے. اجازت مانگے, اگر ان کو بھی جانا ہوتا تو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی کو کہتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اسی لیے عورتوں کو اگر ثواب کمانا ہے تو گھر کے اندر والے حصے میں نماز پڑھیں. ختم کر انشاءاللہ. یہ آخری سوال ہوگا جو بھی ہوگا. حرم شریف کے خاص استثناء ہے بھائی, وہاں پر وہ ایک الگ چیز ہے. استثنائی چیزوں کو عام نہیں پیش کیا جاتا ہے. حضرت کے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, وہ دے سکتا ہے, تو پھر ہم غوث پاک سے, غریب نواز سے, اولیاء اکرام سے کیوں مانگے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ سکتا؟ جی بہت اچھا سوال ہے, لیکن اس کا جواب میں نے دیا تھا, پھر بھی اب واضح کر دوں گا. عربی زبان میں, عربی گرامر میں جب نام کے آگے الف کا اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ استمداد, مدد کرنے کے طلب سے. حافظ ابن تیمیہ نہیں تھے, ابن تیمیہ تھا, حافظ ابن کثیر ہے. شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں جب اہل بیت کی خواتین کے اوپر یزید کے فوج نے ظلم کیا کربلا میں, تو وہ اہل بیت کی خواتین اپنے خیمے ٹینٹ سے باہر نکلی اور فرمایا یا محمدہ. ہم نہیں, اہل حدیثوں کے شیخ لکھ رہے ہیں, یا محمد نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا فرمایا؟ محمدہ. پوچھئے کسی بھی عربی جاننے والے سے, یہ الف کے اضافے کا مطلب ہے مدد طلب کرنا. شیخ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں کہ جب کسی کا پاؤں سن ہو جائے یا رسول اللہ کہنا چاہیے. صحابہ اکرام ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن جب صحابہ کو بخار ہو رہا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ حضور کے منہ مبارک کو پانی میں گھما کر پی رہے ہیں. اب کیا کریں گے؟ اس کا بنیادی جواب ہے ہم, اور اس کا جواب ہم نہیں دیں گے. اہل حدیثوں کا ذکر تو بہت ہو گیا, اہل سنت کا بھی ذکر ہو گیا,
ایک والے لوگ رہ گئے ہیں، اب ان کا بھی ذکر ہو جائے. ان کی کتاب سے حوالہ دیں گے آپ. کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید. فتویٰ رشیدیہ اور تذکرۃ الرشید، دو کتاب یاد رکھیے گا. رشید احمد گنگوہی جو شیخ ہوئے ہیں دیوبند کے، ان کے فتووں کی کتاب ہے فتویٰ رشیدیہ. سنیے، ہم اپنے ان سے سوال ہوا. کیا سوال ہوا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جنگل میں جاؤ، لے پوچھتے امام دمیری رحمت اللہ علیہ، امام دمیری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حیوات الحیوان میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی جنگل میں جائے اور شیر کے حملے کا خطرہ ہو تو وہ یا دانیال علیہ السلام کہے. یہ کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جواب دیکھیے، شیخ رشید احمد گوہی کہتے ہیں اگر یہ حدیث صحیح ہے تو ایسا کہنا بالکل جائز ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے نام میں اتنی برکت دی ہو کہ ان کے نام کی برکت سے شیر کا ہزا چل جاتا ہے. تو ہم لوگ دعا اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں. اگر کبھی ہم لوگ وہ ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم جنگل اور ریگستان میں جا رہے ہو اور تمہاری سواری گم ہو جائے تو کیا فرماؤ؟ یا ایون اللہ، اے اللہ کے بندے میری مدد کرو. اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو تم دیکھ نہیں سکتے اور وہ تمہاری مدد کرتے ہیں. حضور فرما رہے ہیں یہ کہ اللہ کے بندوں کو پکارو. ارے اللہ کے نیک بندوں، ہم جب اللہ کے بندوں کو پکارتے ہیں تو یہی عقیدے کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ کی عطا سے ہے، خود نہیں ہے وہ. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے. آپ سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے. کیسے معلوم؟ قرآن مجید میں ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا ہے. آپ بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے. تو کیا معاذ اللہ آپ اور اللہ برابر ہو گئے؟ نہیں. اللہ کے دیکھنے اور سننے کی طاقت اس کی اپنی ہے، کسی نے اس کو عطا نہیں کی ہے، حوادث نہیں ہے، ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے، اللہ تعالیٰ آنکھ سے پاک ہے، لائٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور ہماری جو دیکھنے کی طاقت ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آنکھ کی طاقت اللہ نے دی ہے، لائٹ ہماری ضرورت ہے. اور یہ دیکھنے کی طاقت جب ہم مریں گے تو چلی جائے گی. تو ہم جب اللہ کے کسی نیک بندے کو استغاثہ کرتے ہیں تو ہم اس عقیدے سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا کی ہے. انشاءاللہ اگلے بار کریں گے اب، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اب ارشاد فرما دے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے جو ہے بدگمانی کی ہے، اور خلیفہ جو ہے حضرت وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو بنایا. ٹھیک، ایک کام کرتے ہیں، ایک سوال ایک کر لیں، اس کا جواب دے دیتے ہیں. سیدنا پیر مہر علی شاہ اولاد غوث العظم، بہت بڑے اللہ کے ولی، وحدت الوجود میں اونچا مقام تھا، عالم بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں. آج یہاں کے بھی نہیں ہیں، وہاں وہ تو حق پہ تھے. امام ربانی شیخ احمد سرہندی امام ہیں، مجدد الف ثانی ہیں، 1000 سال کے بعد والے. داتا گنج بخش ہجوری، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ہندوستان، بنگلہ دیش، سیریا، یمن، عمان، ملیشیا، انڈونیشیا، یہ تمام جو اسلامک ممالک ہے 51 کے قریب، ان کے پچھلے 1200 سال کا ریکارڈ دیکھیے. میں آپ لوگوں کو حق پتہ کرنے کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں. کسی ایک ملک کے لوگوں کا عقیدہ غلط ہو سکتا ہے. 1200 سال سے دنیا کے جتنے ملک ہوئے ہیں
وہ سارے علماء معاذ اللہ گمراہ تھے، آج کے مٹھی لوگ صحیح ہو گئے ہیں۔ یہ تمام علماء جن کا میں نے نام لیا، اس میں جید سادات ہیں، اس میں تصوف کے امام ہیں، اس میں فقہ کے امام ہیں، ان سب نے کہا ہے اللہ کے رسول کے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کرنی، بد کلامی نہیں کرنی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب میرے کسی صحابی کا ذکر ہو تو اپنی زبانوں کو تالا لگا لو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابہ کے بارے میں کوئی برا نہیں کرے گا، ورنہ کیا معاذ اللہ امام حسن رضی اللہ عنہ معاذ اللہ غلط آدمی کو خلافت دے، انہوں نے جو ہے دے دیا تھا طاقت، وہ تو اللہ سے ڈرتے تھے، ان کو کیا خوف تھا۔ اس لیے تمام صحابہ کی عزت کیجئے، کسی کے بارے میں برا قول مت بولیے۔ یہی اہل سنت و جماعت پچھلے 1400 سال سے دنیا کے ہر حصے میں رہا ہے۔ کیا یمن کے علماء غلط تھے؟ خطیب بغدادی غلط تھے؟ یہ امام نووی غلط تھے؟ قاضی عیاض غلط تھے؟ امام جلال الدین سیوطی جنہوں نے 72 مرتبہ حضور کو کھلے آنکھوں سے دیکھا غلط تھے؟ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ عنہ یہ کیا غلط تھے؟ یہ تمام کے تمام کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں برا نہیں بولنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ نئے نئے فتنے کو لوگ، یہی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ جب ایک بار کانفیڈنٹ ہو گئے اہل سنت حق پہ ہے، آپ کو جو یاد رکھیے اہل سنت کی نشانی بتا دے رہا ہوں میں اور بات ختم۔ اہل سنت کون ہے؟ جو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان چاروں میں سے کسی ایک فقہ کو مانے۔ اشعری اور ماتریدی ان میں سے کسی ایک امام کو عقیدے میں مانے، اور تصوف کی راہ کو بھی حق سمجھتا ہو، جو صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرتا ہو، دونوں کو ساتھ لے کر چلے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ انشاءاللہ اگلے بار حاضری ہوگی، مجھے صبح کی فلائٹ ہے، یہ سوال جب آپ کا سیشن چلتا رہے گا انشاءاللہ پھر اگلے بار کریں گے۔ جی آپ کا آخری سوال۔ جی بیٹھ جائیے، تو بڑا سمپل، بیٹھ جائیے تو بڑا آسان کا سوال ہے، جواب دے رہا ہوں۔ نہیں ایک ہی سوال کیجئے، بیٹھ جائیے۔ دیکھیں نماز با جماعت ہونے کے لیے صحیح العقیدہ کے ساتھ ساتھ اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے۔ مان لیجئے ایک ٹناٹن سنی انسان ہے، مان لیجئے، لیکن داڑھی منڈا ہے، نماز ہو جائے گی؟ یا اس کو قرأت کرنے نہیں آتی ہے، اس کو قرأت کا قانون نہیں معلوم ہے، نماز ہو جائے گی؟ تو نماز با جماعت کے لیے شرط ہے کہ عقیدہ صحیح ہو اور اچھے نیک اعمال بھی اور علم بھی ہو۔ اب جس کا بھی عقیدہ اہل سنت سے خارج ہے، اس میں برا نہیں ماننا چاہیے، آپ دیکھ لیجئے دیوبند سے بھی فتویٰ ہے کہ جو لوگ اہل سنت حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی میں سے نہیں ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہے۔ شہاب الشاکب میں پڑھ لیجئے آپ، حسین احمد تانوی کی کتاب ہے، اس نے لکھا ہے۔ تو نماز با جماعت کے لیے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے، وہ پھر شیعہ کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ بھائی نماز کے لیے تو شرائط ہیں۔ اچھا میں ایک دیوبند سے حوالہ دے دوں، بات ختم۔ آج سے 5 سال پہلے دیوبند کے میں ایک اختلاف ہوا۔ سعد کاندھلوی نے کہہ دیا کہ جو اسلام کی 3 بڑی مسجد ہیں ان میں ایک جو ہے وہ مسجد حرم ہے، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری کہہ دیا کہ ہمارے مرکز نظام الدین کی ہے۔ دیوبند سے فتویٰ آ گیا کہ بھائی انہوں نے تو غلط بولا ہے، ان کے پیچھے اب نماز نہیں ہوگی۔ سنیوں کا نہیں آیا، ان کا آیا کہ نہ ان کو دعا کے لیے منگواؤ نہ ان کو نماز کے لیے۔ تو اب پولیس بھی آ گئی، انشاءاللہ اگلے بار ہم کریں گے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔